السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ہماری زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں بے شمار اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کا دوسرا نام عروج اور زوال ہے۔ یہ دراصل وقت کے پیمانے اور زندگی کی پیمائشیں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف عروج ہی کامیابی ہو یا چڑھاؤ ہی حاصل کل ہو، اکثر زوال بھی جیت ہوا کرتے ہیں، اور جو زوال سے جیت جائے اس کی جیت لازوال ہوتی ہے۔ سب کچھ ہار کر جیتنے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے، مگر ہماری ان کی طرف نگاہ جاتی ہی نہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اوپر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہ ان پہ ٹکی ہوتی ہے جو عروج پر ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ زوال ہر ایک کے لیے جیت بن جائے، مگر جو اسے اپنے لیے جیت بنا لیتا ہے وہی عروج پر ہوتا ہے۔ ایک نظر نہ آنے والا عروج، ایسی جیت کا نشہ امر ہوتا ہے، یا پھر مدہوش کر دینے والا، اتنا مدہوش کہ انسان کو اس کی میں سے باہر نکال دیتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ تب وجود ذات سے الگ ہو جاتا ہے، خواہشیں اور خواب دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اور باقی بچتا ہے نفس جو تنہائی کی موت مارا جاتا ہے۔ اس دن آزادی ملتی ہے انسان کی ذات کو، جس کا جشن اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ابیرہ بیٹا ذرا میرے کمرے میں آنا۔ بشریٰ بیگم نے ابیرہ کو اپنے کمرے سے آواز دی تھی۔ ابیرہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ براجمان ایک خوبصورت کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ان کی آواز سن کر اس نے نگاہیں کتاب سے ہٹائیں، وال کلاک پہ وقت دیکھا اور کتاب کو اسی حالت میں الٹا کر میز پہ رکھ دیا۔ وہ چپل پہن کر مڑنے ہی والی تھی جب کتاب کی جلد پر اس کی نظر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسی انداز میں رک گئی۔ اس نے رنجیدہ نظروں سے کتاب کا نام پڑھا تھا، ماہ زوال، ولید قریشی۔ تمہارے الفاظ بھی تمہاری طرح ہیں ولید، تلخ انداز میں سوچتے ہوئے وہ بشریٰ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ خالہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ وہیں ان کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ کچھ زیورات نکالے تھے تمہیں دینے کے لیے، خاندانی زیورات ہیں، اس لیے پرانے وقتوں کا ڈیزائن ہے۔ سوچ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جا کر ان کا ڈیزائن تمہاری پسند کے مطابق بنوا دوں۔ انہوں نے بیڈ کی سائڈ میں سے خوبصورت سرخ رنگ کا ڈبہ نکال کر ابیرہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ابیرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باکس کھول لیا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے خالہ، لیکن آپ جانتی ہیں کہ مجھے جیولری وغیرہ بالکل پسند نہیں۔ اس نے زیورات کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ پہلے ہی آپ نے اتنے بھاری سوٹ بنوا دیے ہیں۔ جانتی ہوں، لیکن بیٹا شادی پر تو پہننا پڑے گا، اور پھر اتنی بھاری بھی نہیں ہے۔ بنا زیورات کے دلہن دلہن نہیں لگتی بیٹا۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ آپ پہنا کریں نا یہ زیور، آپ پر جچتے بھی ہیں۔ ابیرہ نے ایک نظر پھر سے زیورات پہ ڈالی تھی۔ ویسے خالہ، اگر یہ خاندانی زیور ہیں تو آپ نے کبھی پہنے کیوں نہیں؟ آپ کو کبھی نہیں دیکھا ان زیورات میں، حتیٰ کہ آپ کی شادی کی پرانی تصویروں میں بھی کبھی دکھائی نہیں دیتے یہ زیور۔ ابیرہ نے جھمکے نکال کر کانوں کے ساتھ لگاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ یہ اماں نے تمہاری ماں کو دیے تھے، اور تمہاری ماں جاتے جاتے مجھے دے گئی، تمہارے لیے۔ میرے نصیب میں کبھی تھے ہی نہیں یہ زیور۔ بشریٰ بیگم ایک دم کچھ سوچتے ہوئے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر میں نے تو مما کے پاس یہ زیور کبھی نہیں دیکھے۔ ابیرہ حیران ہوئی۔ وہ اس لیے کہ الماری کے اندر ہی اندر کہیں سنبھال کے رکھے ہوں گے انہوں نے اس دن کے لیے۔ بشریٰ خالہ نے مسکراتی ہوئی اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ابیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ سوچ کر اداس سی ہو گئی تھی۔ کاش مما آج زندہ ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی مجھے ان زیورات میں دلہن بنا دیکھ کر۔ ابیرہ نے افسردگی سے کہا۔ وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا اپنی بیٹی کے پاس۔ ابیرہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بشریٰ بیگم نے اسے تسلی دی۔ اچھا یہ بتاؤ، بات ہوئی تھی تمہاری ریحان اور کامران سے؟ ہاں ہوئی تھی، اس نے بلا تاثر جواب دیا۔ تو کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ شادی میں تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں۔ بشریٰ بیگم نے تشویش کا اظہار کیا۔ کامران بھائی آئیں گے، ریحان کے آنے کی مجھے کوئی امید نہیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ تم اپنا دل برا مت کرو، ریحان بھی برا نہیں ہے، بس کلارا سے ڈرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی سمجھ آئے گا۔ بشریٰ نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ اب یہ زیورات تسلی سے دیکھ لو، پھر دونوں جا کر اس کا ڈیزائن تبدیل کروا لیں گے۔ نہیں خالہ، مجھے پسند ہے یہ اسی ڈیزائن میں۔ مجھے پرانی چیزیں ویسے بھی زیادہ پسند آتی ہیں، کیونکہ وہ خالص ہوتی ہیں، اس نے طمانینت سے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، میں غفور سے کہہ کے انہیں ایک بار پالش کروا دوں گی، ذرا چمک آ جائے گی۔ تم اب جاؤ پڑھ لو جو پڑھ رہی تھیں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔
واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کر اس نے کتاب اٹھا لی تھی۔ جو لڑکیاں عزت سے بیاہ کر اپنے گھروں میں جاتی ہیں وہی خاندانی زیورات کی حقدار ہوتی ہیں، اور ان زیورات پہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ اماں کی بات سوچ کر بشریٰ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ حسرت سے ان زیورات کو دیکھ رہی تھیں۔ واہ اماں، کیسی بد دعا دے گئیں تم۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بشریٰ بیگم نے جیولری باکس بے دلی سے بند کر دیا تھا۔ عبیرہ کا دوبارہ کتاب پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک دو صفحے پڑھ کر اس نے کتاب اوپر شیلف پہ رکھ دی تھی۔ کچھ دیر پہلے کتاب میں لکھا ایک ایک لفظ اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا، مگر اب جذبات مختلف تھے۔ اس کی سوچ کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ الفاظ کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، جذبات بدل جائیں تو الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں، پھر وہ دلوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ باہر لان میں چلی آئی۔ ایک بے چینی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے وہ خود کو بدلا ہوا خیال کرتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تبدیلی نہیں بلکہ خود کو دیا ہوا دھوکہ تھا۔ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے بے شمار خیالات بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ کونے میں موجود گلاب کے اس پودے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ زرد پڑے ہوئے اس پودے پر پھول تو کوئی نہیں تھا، البتہ ایک محبت کا پھول ضرور تھا جو برسوں پہلے کھلا تھا۔ پودوں پر جب پھول کھلنا ہوتا ہے تو پہلے وہ کلی نمودار ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سا خوبصورت پھول بن جاتی ہے، مگر مختصر مدت کے لیے۔ اس کے بعد پھول جھک جاتا ہے، ایک ایک کر کے اس کی ساری پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ اتنے انتظار کے بعد پھول کھلتا بھی ہے تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے۔ بالکل ویسے ہی وہ محبت کا پھول اب بکھر چکا تھا۔ ولید کی سحر کن آواز نے اس پر ماضی کا دریچہ کھول دیا تھا۔ گلاب کا پھول تحفے میں دینے کا سنا تھا، گلاب کا پودا پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہماری محبت عام لوگوں سے ہٹ کر ہے ولید، تو پھر تحفوں کا انداز بھی مختلف ہونا چاہیے۔ ماننا پڑے گا تمہارے خیالات ہمیشہ انوکھے ہوتے ہیں، دل کو چھو کر گزر جاتے ہیں۔ طنز کرے ہو یا تعریف؟ تعریف؟ تم میں طنز والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو پھر ایسا کرو کہ غفور انکل سے کہہ کر اسے وہاں کونے میں لگوا دو۔ تحفہ میرے لیے ہے یا غفور انکل کے لیے؟ بے وقوف لڑکی، لاؤ ادھر، میں خود ہی سے لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے تم لگا لو، لیکن خیال رکھنا اسے کبھی سوکھنے مت دینا۔ کیا ہو گیا عبیرہ؟ مجھے اس تحفے کی قدر ہے، لیکن یہ صرف ایک پودا ہے، میرے لیے اس کے پیچھے چھپا احساس زیادہ قیمتی ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ موسم کی سختی یا کسی اور وجہ سے پودا سوکھ گیا تو ضروری نہیں کہ احساس بھی مر جائے گا۔ اس معاملے میں میرے اور تمہارے خیالات کبھی نہیں ملتے ولید، چیزیں بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہیں جتنا ان سے جڑا احساس۔ یہ لون بھرا پڑا ہے، اگر یہاں سارے کے سارے پودے سوکھ بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ گلاب سوکھے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ پودے موسم کی سختی سے نہیں، اکثر بے قدری سے سوکھتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے یہ پودا سوکھ گیا تو تم فرض کر لو گے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں یہی مطلب ہوگا اس کا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ غفور انکل کو لگانے دو، تاکہ کل کو اگر یہ سوکھ بھی جائے تو میں یہ سوچ کر سہ لوں گی کہ اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لگایا تھا۔ تم یہاں کھڑی پودوں کو گھور رہی ہو اور میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شاویز نے وہاں آتے ہی اسے یادوں کی قید سے آزاد کروا دیا تھا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں شاویز اسے تفتیشی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہاں بس چہل قدمی کرتے کرتے رک گئی تھی ذرا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، لمبی ڈرائیو پر۔ شاویز نے اسے آفر دی۔ ہاں میرا بھی دل کر ہے گھر سے باہر نکلنے کا، تم رکو میں آتی ہوں۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ جلدی آنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شاویز نے اسے زرد ہوتے ہوئے پودے کو دیکھ کر بلند آواز میں اس سے کہا تھا۔ گلاب کے پودے کے برعکس اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چلے گئے تھے۔ لون کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر بشریٰ بیگم نے غفور کو آواز دی۔ غفور تو نہیں آیا، لیکن رحمان ہاتھ میں اخبار اٹھائے چلے آئے۔ آتے انہوں نے بشریٰ سے مسئلہ دریافت کیا جس کے لیے وہ غفور کو آواز دے رہی تھیں۔ شادی میں کتنا ہی وقت بچا ہے، اگر میں نہ کہوں تو باغیچے کی کبھی صفائی نہ ہو، سارے پودے کی شاخیں بے ساختہ پھیل رہی ہیں۔ غفور کو کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کسی کام سے بھیجا آپ نے اسے؟ ہاں میں نے اسے کام سے بھیجا ہے، اگلے 1-2 روز میں وہ مصروف رہے گا، باغیچے کی فکر نہ کرو۔ غفور کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بھیج دے گا، بقول اس کے وہ اس کام میں ماہر ہے۔ رحمان نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، بچے نظر نہیں آ رہے؟ باہر گئے ہیں دونوں، کچھ دیر میں آ جائیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ شاویز اور عبیرہ فراٹے بھرتی ہوئی کار میں موجود شہر سے باہر کا رستہ ناپ رہے تھے۔ آہستہ چلاؤ، عبیرہ نے گاڑی کی بڑھتی ہوئی رفتار کو محسوس کرتے ہوئے شاویز سے کہا۔ کیوں؟ شاویز نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہیں تو ہمیشہ سے رفتار پسند تھی، اب کیا ہوا؟ شاویز کے لہجے میں تفتیش تھی۔ پسند ناپسند ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی شاویز، انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پسند بھی بدل لیتا ہے۔ اس نے شاویز کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اس بات کے بھی 2 پہلو ہیں بیرا،
اس نے گاڑی کی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ عبیرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، وقت ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ پسند بدل جاتی ہے، اور ایک انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پسند بدل لیتا ہے۔ شاویز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری پسند بدلی ہے یا تم نے پسند بدلی ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ عبیرہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آنے کے باوجود انجان بنتے ہوئے قدرے خفگی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، تم تو برا ہی مان گئی، اس نے کندھے اچکائے۔ دیکھو شاویز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، کسی مجبوری میں تم سے شادی نہیں کری۔ تم نے ہمیشہ ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، گزری ہوئی ہر بات سے تم واقف ہو، تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں، پھر کیوں ایسی باتیں کر کے میرا اور اپنا دل جلاتے ہو؟ میں نے یوں ہی بات کی تھی، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا سنجیدہ لوگی اس بات کو۔ عبیرہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات تلخی کی طرف جائے۔ وہ دونوں دیر تک باہر گھومتے رہے اور آنے والے کل کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ انسان صرف منصوبہ بندی ہی کر سکتا ہے، اگر اس کی منصوبہ بندی اتنی ہی حتمی ہوتی تو آج ولید اور عبیرہ ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کس مقام پہ ہم سفر بدل جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر راستے وہی ہوں، منزلیں بھی وہی ہوں، تو ضروری تو نہیں کہ ساتھ چلنے والا بھی وہی ہو۔ مجھے عبیرہ اس شادی سے زیادہ خوش نہیں لگتی۔ بشریٰ بیگم نے ان دونوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمان سے دل کی بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہے بیگم، خوش ہو بھی تو خوش نہیں لگتی۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے رحمان نے سرسری سے جواب دیا۔ ہر بات آپ کے سر پر سے گزر جاتی ہے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ لیکن اس بار یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہے بیگم۔ رحمان ان کی طرف دیکھے بغیر مسکرائے۔ تم جانتی ہو کن حالات سے گزری ہے وہ، ایسے میں انسان پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی خوش ہو۔ وہ بات بات پر ویسا رد عمل نہیں دکھا سکتا جو وہ کبھی دکھایا کرتا تھا۔ جو بھی ہے، آخر شادی ہے اس کی، وہ بھی اس کی پسند سے، اس کے چہرے پر تھوڑی بہت تو خوشی نظر آنی چاہیے۔ اس میں بھی آپ کا قصور ہے بیگم صاحبہ، انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا قصور؟ میرا کیا قصور؟ وہ رحمان کی بات پر ایک دم لڑکھڑا سی گئیں۔ کپ انہوں نے وہیں میز پہ رکھ دیا۔ ان کی سانس تیز چلنے لگی تھی۔ اچھے بھلے وہ لندن میں شادی کرنے لگے تھے، پھر کیا ضرورت تھی سارا منصوبہ بدلنے کی؟ رحمان کا جواب سن کر بشریٰ کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ ہم اس کی ماں باپ کی جگہ ہیں اور یہ اس کا گھر ہے۔ اکیلی لندن میں شادی کر لیتی تو سسرال میں اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ یہاں سے ساری رسموں کے ساتھ رخصت ہوگی تو بات کچھ اور ہوگی۔ بشریٰ نے اطمینان سے کہا۔ مگر اس کا تو کوئی سسرال ہے ہی نہیں، یہ شادی صرف شاویز اپنی مرضی سے کر رہا ہے، گھر والے اس کے شادی سے خوش نہیں ہیں۔ یہ بات مجھے شاویز نے خود بتائی ہے، لیکن اب اس بات کا ذکر دوبارہ مت کرنا بچوں سے۔ ہمیں کیا لینا اس کے سسرال سے؟ ویسے بھی دونوں شادی کے بعد لندن میں ہی رہیں گے، اور شاویز پر مجھے بہت بھروسہ ہے، خوش رکھے گا وہ ہماری عبیرہ کو۔ چشمہ اتار کر رحمان صاحب نے بلا توقف ساری بات کہہ ڈالی تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی عبیرہ نے بتائی تھی اور منع کیا تھا کہ شاویز سے اس کے گھر والوں کا ذکر نہ کروں۔ چلو اگر وہ دونوں راضی ہیں تو باقی بھی ہو ہی جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ بشریٰ نے دوبارہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ رحمان نے ان کے اطمینان کو بڑھاوا دیا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو، عبیرہ خوش رہے، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بشریٰ نے کپ کپا کر سوچا۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ولی کو بالآخر کریم بخش سے ملاقات کا وقت مل ہی گیا تھا۔ وہ ولید کی قبر کو دیکھتا ہوا حجرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آؤ آؤ، کریم بخش نے ولی کو دیکھتے ہی اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا، وہ کریم بخش کے گلے لگ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کریم بخش نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی جو اتنے دنوں بعد پلٹ کر آئے ہو۔ کریم بخش نے حجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے شکوہ کیا۔ یاد تو ہر روز آتی ہے، بس انسان روز نہیں آ سکتا، روز کام کی تلاش میں دن گزر جاتا ہے۔ اتنے بے روزگار لوگ ہیں اس شہر میں کہ میری باری نہ جانے کب آئے گی۔ وہ نا امیدی سے بولا۔ رزق باری پہ نہیں ملتا، قسمت پہ ملتا ہے، اور قسمت محنت مانگتی ہے، تلاش اور جدوجہد مانگتی ہے۔ کریم بخش نے گھڑے سے پانی کا ایک گلاس بھر کے اسے پکڑایا۔ ایک جگہ کام ہے، آج مسجد میں حاجی قیوم ملا تھا، اس کا کریانے کا اچھا خاصا کاروبار ہے۔ باتوں باتوں میں نے اسے پوچھا کہ اگر کسی بندے کی ضرورت ہو تو ولی نے امید بھرے لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کا توقف اسے برداشت نہیں ہوا تھا، گلاس اس نے نیچے رکھ دیا تھا۔ تو کیا کہنے لگا، کوئی اعتماد والا بندہ ہو تو بتانا، تو تم سے بہتر کوئی اور میرے ذہن میں نہیں آیا، اور تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں اس سے بات کی ہے۔
کریم بخش نے گلاس اٹھا کر گھڑے کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیا اور ولی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کام کس قسم کا ہوگا؟ ولی نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کام کی نوعیت دریافت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کریانے کے سٹور ہیں ان کے، جس میں سے ایک اسی محلے اور دوسرا وسطی شہر میں، اور وہ خاصا بڑا بھی ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے ان کا جو بڑے سٹور پہ ہوتا ہے، جبکہ حاجی قیوم خود محلے والے سٹور کو چلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ محلے والی دکان پر کسی ملازم کو بٹھا کر خود اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹائے، خواہ کہ وہاں اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کام سادہ سا ہے، دکان میں بیٹھنا ہے، گاہکوں کو سودا سلف دینا ہے اور ان سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اگر تم یہ کام کرنا چاہو تو میں اس سے بات بھی کر لوں گا مغرب کی نماز کے وقت، باقی باتیں وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کریم بخش نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جسے وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ سننے میں اسے یہ کام اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ پریشان بھی تھا کہ اس طرح کا کام اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ کا شکریہ کن الفاظوں میں ادا کروں چچا؟ پہلے آپ نے مجھے اس اجنبی شہر میں ٹھکانہ دیا اور اب کام بھی آپ کی بدولت مل رہا ہے، اس محبت کا احسان میں کیسے چکاؤں گا؟ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا، اس کے لب کپ کپائے تھے، اس کی نظریں مشکور تھیں۔ کریم بخش نے اسے بڑی محبت سے دیکھا۔ محبت اور احسان کبھی ایک ساتھ نہیں رہتے بیٹا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر یہ دونوں اکٹھے رہنے لگ جائیں تو خلوص پر پھیلا کر اٹھ جاتا ہے، پھر محبت ایک بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں رہتی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک اجنبی پہ اتنا بھروسہ کرنا کہ اسے ایماندار اور قابل اعتماد سمجھ لینا، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر آپ کا یوں مجھ پہ بھروسہ کرنا ناقابل یقین ہے میرے لیے۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کریم بخش نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پہ دھرا تھا۔ ایک عمر گزاری ہے میں نے، لوگوں کو ان کے چہرے سے پہچان لیتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے، تمہارا چہرہ سادگی اور ندامت کی داستان سناتا ہے۔ یہ داستان صرف ان چہروں پہ کنندہ ہوتی ہے جو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہیں، اور جو لوگ غلطیاں سدھارنے پہ اتر آئیں، ازالہ کرنے کا ارادہ کر لیں، پھر ان سے بڑا ایماندار اور سچا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کریم بخش نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے عمر گزاری ہے، بلکہ آپ نے ایک عمر جی ہے۔ آپ جیسی باتیں صرف وہ کر سکتا ہے جو جیتا ہے، وہ نہیں جو گزارتا ہے۔ ولی نے بھی جواب میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے کریم بخش کی بوڑھی آنکھوں میں کمال کی طمانینت دکھائی دی۔ کریم بخش ہلکا سا مسکرایا تھا۔ باتیں تو تمہاری بھی ویسی ہیں، لگتا ہے تم نے بھی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ولی نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر زمین پر گاڑ لیں، پھر ایک سرد آہ بھر کے اس نے قبرستان میں دور تک نظریں دوڑائیں۔ ایک زندگی گزار چکا ہوں، اب ایک زندگی جینا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں کریم چچا، میرے چہرے کو واقعی ندامت کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ خدا تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، جو ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے وسیلے بنتے ہیں کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کریم بخش نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ولی نے کریم بخش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے خیز انداز میں کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ملاقات میں دیر نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اس سب کے لیے۔ اس نے کریم بخش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبا لیا تھا۔ یہ تو اس رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے وسیلہ بنایا۔ تم ایسا کرو کہ مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کر لینا، وہیں تمہاری ملاقات کرا دوں گا حاجی قیوم سے۔ جی یہ بہتر رہے گا، میں آ جاؤں گا، اس نے جواب دیا اور پھر خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ دھیرے دھیرے اس کے قدم قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ وہ بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس نے ایک نظر ولید کی قبر پہ ڈالی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں پہلی جیسی افسردگی نہیں تھی، وہ پرسکون تھا۔ باہر آتی سڑک کی دوسری طرف اسے بلال مل گیا تھا۔ وہ کسی ٹھیلے والے سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ سڑک پار کر کے وہ بھی وہیں چلایا۔ کیسے ہیں آپ ولی بھائی؟ بلال نے اسے دیکھتے ہی اسے ہاتھ ملایا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ آج کل نظر نہیں آتے۔ ولی کی اسے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ بھائی میرے امتحان ہو رہے ہیں، اس وجہ سے گھومنا پھرنا کم کر دیا ہے، بلال نے وجہ بتائی۔ پھل فروش لڑکا ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ ولی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں بلال سے اس لڑکے کا تعارف مانگ لیا تھا۔ یہ فاروق ہے، میرا دوست، جس کی والدہ۔ بلال کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ولی نے رنج بھری نظروں سے فاروق کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے وجود میں ایک انجانے دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ فاروق کو اپنے سینے میں کہیں چھپا لے، اس کا سارا دکھ بانٹ لے، مگر وہ محض اپنا ہاتھ ہی بڑھا پایا تھا فاروق کی طرف۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، جسے فاروق نے نہایت عقیدت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، اور پھر ولی کے ہاتھ چھوڑ دینے پر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ یہ دیکھ کر ولی کے دل پہ چھری چلی تھی۔
اسے کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ زیادہ دور تک نہیں گیا تھا کہ فاروق نے مؤدب انداز میں اسے چائے پانی کا پوچھ لیا۔ ولی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموش رہا، جیسے اس کی زبان کسی نے جکڑ لیا ہو۔ وہ ابھی تک اسی کیفیت سے باہر نہیں آیا تھا کہ بلال نے اسے بیٹھنے کا کہہ دیا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی چلتا ہوں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اس کی نگاہیں مسلسل فاروق کی طرف تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ تمام سبزیاں اور پھل سونے کے دام خرید لے، مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی اسی سوچ کے دوران فاروق نے ایک بڑا سا تھیلا مختلف پھلوں سے بھر لیا تھا۔ بھائی یہ لے جائیں۔ فاروق نے پھلوں سے بھرا تھیلا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں پہلے فاروق کو دیکھا اور پھر بلال کو۔ لے لیں ولی بھائی، بلال نے اسے اشارہ کیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن فاروق نے اسے مہلت نہیں دی تھی اور پھلوں کا تھیلا اس کے ہاتھوں میں زبردستی تھما دیا۔ میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ کمال کرتے ہیں ولی بھائی، بلال میرا جگری یار ہے اور بلال کے دوست ہو آپ، اس طرح میرے بھی دوست ہوئے نا۔ فاروق نے ایک بار پھر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی شرمندگی دور کر دی تھی۔ اسے دوستی کا تحفہ سمجھ لیں۔ فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خلوص دیکھ کر اس نے نہ چاہتی ہوئی بھی پھلوں کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ وہ دونوں کو خداحافظ کہہ کر جا تو رہا تھا، مگر اس کا دل اس کے ماضی پہ ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے دنیا کا نظام کس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ وہ کسی سے سب کچھ چھین بھی لے تو اسے زندگی گزارنے کا ہنر دے دیتا ہے، اس کے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ سکھ پانے کے لیے انسان کو دکھ بھلانے پڑتے ہیں۔ اللہ نے صبر کے نام سے اتنا خوبصورت اور طاقتور ہتھیار انسان کو دے رکھا ہے، جس کے بل بوتے پر وہ بڑی سے بڑی مشکل سے بھی نکل آتا ہے، بڑے سے بڑا امتحان بھی پاس کر لیتا ہے۔ فاروق اس کے سامنے اس کی زندہ مثال تھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ سکون تھا۔ بہن بھائیوں کا بوجھ، ماں باپ کے مرنے کا غم اور مستقبل کی فکر اس نے پھل اور سبزیوں میں کہیں چھپا دی تھی، جن کے بوجھ سے ایک نہ ایک دن وہ سارے غم شاید دب جائیں گے یا پھر گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ دکھوں کی موت ہی دراصل صبر کا پھل ہوتا ہے، اور ہر کوئی یہ پھل نہیں چکھتا، کیونکہ یہ پہلے لقمے پر کڑوا ترین لگتا ہے اور پھر شیریں سے شیریں تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی اور سیڑھیوں کا بیرونی دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے ملحقہ اندرونی دروازے پہ دستک دی، جو کہ گھر کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ کچھ دیر بعد ثریا بیگم نے دروازہ کھول دیا تھا۔ السلام علیکم خالہ، اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ثریا بیگم نے اس کے ہاتھوں میں پھلوں والا تھیلا دے کر جواب دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ولی نے تھیلا آگے بڑھایا۔ بیٹا اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ثریا بیگم نے جھجکتے ہوئے تھیلا پکڑ لیا۔ احساس کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہوتا، یہ آپ ہی نے کہا تھا نا، اس نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس سب کے لیے۔ ثریا بیگم کے پاس ان پھلوں کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہ مزید انکار نہیں کر پائی تھیں۔ عائشہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ 12:15 بج رہے تھے۔ خالہ کیوں شرمندہ کرتی ہیں، بیٹوں کو شکریہ نہیں کہتے، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹنے لگا۔ عائشہ نے اس بات پہ منہ بسورا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی قمیض کو اس نے پوری قوت سے چٹکا تھا۔ ولی نے مڑ کر نہ چاہتی ہوئی بھی ایک چور نظر اس پہ ڈالی اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ لو جی، پہلے بھانجا تھا اب بیٹا بن گیا، شکر ہے بیٹے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ورنہ 2-4 دنوں میں وہ بھی بن جاتا۔ ولی کے جاتے ہی وہ اپنے روپ میں چلی آئی تھی۔ اسے ثریا بیگم سے بحث کرنے کا نیا بہانہ مل گیا تھا۔ اچھا اب شروع مت ہو جانا، لو یہ دھو کر فریج میں رکھ دو۔ ثریا بیگم نے اسے پھلوں والا تھیلا پکڑا کر خاموش کرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، مگر اتنے پھل مہنگی لے آیا، اسے بیٹا بننے کا فائدہ ہو رہا ہے، مگر ہمیں نقصان ہوگا امی، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے غور سے پھلوں کا جائزہ لیتے ہوئے امی کو خبردار کیا۔ دے دے گا کرایہ بھی، ہم کون سا مرے جا رہے ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے، اچھا بھلا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اچھا بھلا گزارا ہے نا امی، اس کے لیے دن بھر محنت کرتی ہوں میں، یہ چشمہ دیکھ رہی ہیں نا آپ، اس کا شیشہ موٹے سے موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے چشمہ اتار کر ثریا بیگم کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ تو کتنی بار کہا ہے کم کر دو سلائی، 2 لوگ ہیں ہم، تیرے ابا کی پینشن ہی کافی ہے۔ امی بھول رہی ہیں آپ کہ ابا کی جتنی پینشن ہے اس میں سے بجلی اور گیس کا بل ادا ہوتا ہے، اور اب ایک نیا خرچہ پا لیا آپ نے۔ اس نے گھر کے اوپر والے پورشن کی طرف نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اچھا اب دل میلا نہ کرو میرا، سبزیاں نکالو میں آتی ہوں۔ ثریا بیگم نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھ میں اٹھائے پھلوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔
ابیرہ اور شاویز شاپنگ کی غرض سے شہر کے معروف شاپنگ ہال میں موجود تھے۔ شاویز اسے جیولری شاپ پہ لے آیا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی 2 انگوٹھیاں نکلوا کر ابیرہ کو پہننے کے لیے دیں۔ دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ کون سی زیادہ خوبصورت ہے؟ اس نے انگلیوں میں انگوٹھیاں سجا کر شاویز کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ دونوں ہی خوبصورت ہیں، شاویز نے اس کے ہاتھ پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی کوئی ایک تو زیادہ خوبصورت ہوگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہیں، ایک کام کرو دونوں ہی لے لو۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ 2 انگوٹھیاں پہنائیں گے سب کے سامنے؟ ابیرہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس نے شریر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ دلہا دلہن کو رسم میں ایک ہی انگوٹھی پہناتا ہے، دلہن اپنی طرف سے چاہے 10 کی 10 انگلیاں بھر لے۔ تو ٹھیک ہے، جو کبھی نہیں ہوا وہ ہم کریں گے، ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے دکاندار کو دونوں انگوٹھیاں پیک کرنے کا کہا تھا۔ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو پہلے یہ چیزیں پسند نہیں، ابیرہ نے باہر آتے ہی اعتراض کیا تھا۔ فضول خرچی کی اس میں کیا بات ہے؟ جب 2 چیزیں اتنی خوبصورت ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو دونوں ہی خرید لینی چاہیے۔ شاویز نے غیر متاثر کن وضاحت پیش کی۔ میں اسی لیے تو نہیں آ رہی تھی، صرف تمہاری ضد پہ چلی آئی تھی۔ چلو اب آئی گئی ہو تو چل کر کچھ پیٹ پوجا کر لیں۔ شاویز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو نظر انداز کیا۔ گھر چلتے ہیں، سب مل کر ڈنر کریں گے۔ غفور انکل بیچارے گاڑی میں پڑے پڑے اکڑ گئے ہوں گے۔ نہیں، آج صرف میں اور تم، جب سے آئے ہیں سب مل کر ہی کر رہے ہیں۔ اس نے التجائی نظروں سے ابیرہ کو دیکھتے ہوئے درخواست کی تھی۔ نہیں شاویز، تھوڑے دنوں کے لیے ہم آئے ہیں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں خالہ خالو کے ساتھ۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ اس انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ابیرہ کی بات پر شاویز آخری حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وجہ میں بتا چکی ہوں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ یہ وجہ نہیں ہے، یہ بہانہ ہے ابیرہ، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے ہم آئے ہیں شاپنگ کے لیے تب سے تمہارا موڈ پل پل میں بدل رہا ہے۔ ہاں خراب ہے میرا موڈ صبح سے ہی، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں خراب ہے موڈ؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس کی وجہ نہ پتہ ہو؟ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا، وہ دماغ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ پلیز اب بتا دو کیا وجہ ہے۔ روز صبح اٹھتی ہوں تو تمہارا گڈ مارننگ والا میسج پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی خفگی کی وجہ بتائی۔ شاویز کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا، ساری سنجیدگی پل میں غائب ہو گئی تھی۔ اسے ابیرہ پر بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں صدیوں بعد کسی جنگ کو جیت جانے کا جذبہ بھی شامل تھا۔ وہ مسلسل ابیرہ کے جھکے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے برسوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے، شاید اس لیے ضرورت سے زیادہ برا لگا۔ ابیرہ نے چہرہ اٹھا کر شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے شاویز کا مسکرانا انکمفرٹیبل کر رہا تھا۔ شاویز مسلسل یقین نہ آنے والے انداز میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جس سے وہ مزید نروس ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا جو ایسے دیکھے جا رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے ابیرہ، مجھے یہی شکایت تم سے ہر روز رہا کرتی تھی اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے، اس شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ تب ہم صرف دوست تھے، ابیرہ نے بلا تاثر جواب دیا۔ اور اب؟ بلا تاثر ہی شاویز نے پوچھا۔ اب ہماری شادی ہو رہی ہے، دوستی کب سے محبت کے رشتے میں بدل چکی ہے، اب ساری لاپرواہیاں جذبات میں ڈھل چکی ہیں۔ اگر یہ گڈ مارننگ مس نہ ہوتا آج تو مجھے اس کی قدر و قیمت کبھی پتہ ہی نہ چلتی، مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوتا کہ میں دوستی کی دیوار گرا چکی ہوں، محبت کا بیج بو چکی ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ شاویز خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ اس کے بوئے ہوئے سارے بیج جڑیں پکڑ رہے تھے۔ وہ منتظر تھا تو پھولوں کے کھلنے کا۔ اس کے سارے خدشات دھواں بن کر اڑ گئے تھے۔ اب مجھے گھورنا بند کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ابیرہ نے اس کے چہرے کے تاثرات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاویز کو بھی اچانک جیسے ہوش آ گیا ہو، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اندر ہی اندر سے وہ بہت خوش تھا۔ ابیرہ اسے محبت کا اظہار پہلے بھی بہت مرتبہ کر چکی تھی، مگر ایک وہم کا ناگ تھا جو اسے ہمیشہ سے ڈستا چلا آ رہا تھا۔ اظہار سے زیادہ احساس مضبوط ہوتا ہے، جو آج اس کے ایک میسج نہ کرنے پہ نمودار ہوا تھا۔ کبھی کبھی یقین اور شک کے درمیان ایک لمحہ حائل ہوتا ہے، اور وہ شاید ایسے ہی کسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اب اس کے لیے یہ لمحہ محض ایک لمحہ نہیں رہا تھا، ایک عمر بن گیا تھا، ایک حاصل کل، اس ساری جدوجہد اور برسوں کے انتظار کا حاصل کل۔ چلو بھی، ابیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چلتا ہوا شاپنگ سینٹر سے باہر چلا آیا۔ رات کا کھانا انہوں نے گھر میں مل کر کھایا تھا۔ بشریٰ بیگم نے ان کی خریدی ہوئی چیزوں کی خوب تعریف کی تھی۔ رحمان قریشی شاویز کو اس بات کی داد یہ بغیر نہیں رہ سکے تھے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شاپنگ سے واپسی پر اس قدر تر و تازہ اور خوش تھا۔
ان کا یہ مذاق بشرا بیگم کو ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رحمان نے یہ بات محض اس پر طنز کا تیر چلانے کے لیے کی ہے۔ کافی دیر تک وہ سب وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ابیرہ نے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا تو وہ اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے گھومنے پھرنے اور پھر شاپنگ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑی تو ایک دم کسی خیال سے وہیں رک گئی۔ اس کی دائیں جانب جو کمرہ تھا وہ اب تک بند تھا۔ اتنے دنوں میں ایک بار بھی وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماضی کی ساری خوفناک بدروہیں اسے گھیر لیں گی، نوچ نوچ کر اس کے دل کا ماंس کھائیں گی۔ لیکن اس وقت اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ بائیں طرف اندھیرے میں چمکتے ہوئے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا کر اس نے کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ کھوئی ہوئی انداز میں وہ کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ بیڈ کی ایک طرف شیلف میں رکھی ہوئی تمام خوبصورت ایوارڈز پہ ولید قریشی کا نام چمک رہا تھا۔ اس کے زیر استعمال آنے والی ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وارڈروب کھول لی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ولید کی خوشبو اس کے تمام کپڑوں میں مہک رہی تھی۔ کپڑوں سے نیچے والا شیلف اس کے جوتوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور غم کے ملے جلے انداز میں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے ہوئے فریم میں ابیرہ کی ایک خوبصورت تصویر آج بھی وہیں تھی۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ تکلیف کے مارے اس نے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ جما لیا تھا۔ یہ تصویر ہمیشہ یہیں رہے گی ابیرہ۔ روز سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اسے دیکھا کروں گا، تاکہ میری رات کا اختتام اور میرے دن کا آغاز تم سے ہو۔ ولید کے کہے ہوئے جملے اسے یاد آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی وہ تصویر اٹھا لی تھی۔ شیشے پہ ہاتھ پھیر کر گویا وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب بشرا خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ابیرہ؟ انہوں نے کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد آواز دی۔ ابیرہ چونک گئی تھی۔ فریم اس کے ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے شفاف ٹکڑوں کے نیچے اس نے اپنا چہرہ پہچان لیا تھا۔ اتنے برسوں سے وہ ایسا ہی چہرہ لیے زندگی گزار رہی تھی۔ نیچے جھک کر اس نے اپنی تصویر کو کانچ کے ٹکڑوں سے آزاد کرا لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے شاویز کی محبت نے اسے آزاد کرایا تھا، ایسے ہی کانچ کے ٹکڑوں سے۔ تصویر اٹھائے وہ بشرا خالہ کی طرف مڑی۔ جانتی ہوں اس کمرے میں کسی بھی چیز پر میرا کوئی حق نہیں، اور میں حق رکھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ تصویر میری ہے اور اس کمرے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اس نے تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا اس گھر کی ایک ایک اینٹ پہ حق ہے میری بچی۔ بشرا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں گنہگار ماں اور ایک گنہگار عورت ہوں۔ وہ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں خالہ، نہ ہی آپ کی تربیت میں کوئی کمی تھی، اسے تو بس شہرت نے بے نام کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے خالہ کہ اس گھر کی چار دیواری سے باہر کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ سوچ کر دل اس کانچ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ محبت کے حوالے سے یاد نہیں آتا، مجھے وہ اپنے جنون اور اپنی شہرت کے یوں مٹ جانے پہ یاد آتا ہے۔ وہ بدستور خالہ سے لپٹی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں سے ندامت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ وہ بہت کچھ اپنے اندر چھپائی ہوئی تھیں۔ ان چشموں کا پھوٹنا اس اندرونی طوفان کی ہلچل کا نتیجہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو دنیا اس کے لیے روئے گی، وہ اتنا کچھ چھوڑ کر جائے گا کہ لوگ اسے بھول نہیں پائیں گے۔ کہاں ہے وہ دنیا خالہ، کہاں ہے؟ اس نے بشرا بیگم سے الگ ہوتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر شیلف سے 2 ایوارڈز اٹھا لیے تھے۔ ان سب کے لیے مجھے رسوا کیا تھا اس نے، کیا ہے ان کی حیثیت؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ بشرا بیگم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ابیرہ کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ ابیرہ یہ سارے سوال ولید سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے دوبارہ اسے ملنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اسے معاف کر دینے کا اقرار متعدد بار کر چکی تھی، لیکن کبھی کبھی انسان لاکھ چاہنے کے باوجود فرشتہ نہیں بن سکتا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں تو ہرگز نہیں جب دکھ دینے والا سخاوت سے دکھ تو دے، لیکن کبھی اپنے جرموں کو قبول نہ کرے، کبھی معافی کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ کاش وہ ایک بار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا، اسے ایک بار یہ احساس ہو جاتا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، تو آج میں آزاد ہو چکی ہوتی اس یک طرفہ معافی کے کرب سے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تمہاری تکلیف میں سمجھتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ بشرا خالہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ خود کو سنبھالو میری بچی، کچھ دنوں بعد تمہاری شادی ہے، بھول جاؤ اس سب کو اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں لاکھ کوشش کر کے بھی ہار جاتی ہوں خالہ، کبھی اس کی دی ہوئی اذیت یاد آ جاتی ہے تو کبھی اس کی محبت، کبھی اس کے وہ سارے خواب جن کی قیمت میں نے ادا کی، تو کبھی اس کا انجام میرے دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔
کبھی وہ منظر یاد آتا ہے جب کیمروں کی روشنیاں اس پہ حملہ آور ہوتی تھیں، تو کبھی منو مٹی تلے اس کے دفن ہونے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ وہ ولید سے ہمدردی میں بولتی چلی گئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں پاکستان بلا کر میں نے غلطی کی ہے۔ تم اس سب سے دور تھی تو خوش تھی شاویز کے ساتھ، تمہیں وہی شادی کر لینی چاہیے تھی، تمہارے خالو بھی یہی چاہتے تھے، مگر میں نے نہیں مانی۔ بشرا بیگم کے لہجے میں افسوس تھا۔ عبیرہ نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ ایک بے معنی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بشرا کو دیکھا۔ یادوں کا کوئی ملک نہیں ہوتا خالہ، انسان جہاں بھی ہو وہ پیچھا ضرور کرتے ہیں۔ جو کچھ میرے اندر تھا وہ باہر تو آنا ہی تھا ایک دن، اور ایسے طوفان کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے جو ساری گرد اپنے ساتھ اڑا لے جائے۔ تمہارے حصے کی ساری گرد توڑ گئی، مگر میں اس گرد کا کیا کروں جو ہر وقت میری آنکھوں میں چبھتی ہے؟ مجھے نہ جانے بھی کتنا انتظار کرنا ہے ایسے طوفان کا۔ بشرا بیگم نے اسے جواب دینے کی بجائے دل میں ہی سوچا، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں جاؤ، نیند پوری ہوگی تو من ہلکا ہوگا۔ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ سے اٹھایا۔ اس نے بیڈ پہ پڑی وہ دونوں ٹرافیاں اٹھا کر واپس شیلف پہ رکھ دیں۔ ایک ٹرافی پہ اس کی نگاہ پل بھر کے لیے ٹھہر گئی، جس پر ایمرجنگ ایکٹر آف دا ایئر لکھا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ چلو شاباش، جا کر آرام کرو۔ مگر خالہ یہ کانچ، تم فکر مت کرو، صبح زینت سے کہہ کر صاف کروا دوں گی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ موبائل فون کو چارجنگ سے اتار کر اس نے شاویز کے گڈ نائٹ میسج کا جواب دیا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ لیمپ بجھا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ سردی میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا، صبح کے دھندلے پن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ولی کا آج دکان پہ پہلا دن تھا۔ حاجی قیوم نے اسے سارا کام سمجھا دیا تھا۔ کام اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن ولی کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ چیزوں کے نام اور ان کی پہچان وغیرہ اسے معلوم نہیں تھی۔ حاجی قیوم نے کچھ دنوں کے لیے زبیر کو اس دکان پہ بٹھا دیا تھا تاکہ وہ اسے کام کا طریقہ اور چیزوں کی پہچان سکھا دے۔ زبیر اس کام میں ماہر تھا۔ وہ برسوں سے حاجی قیوم اور اس کے بیٹے اکبر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جیسے تیسے پہلا دن گزر گیا تھا۔ زبیر کی توقع سے زیادہ ولی نے پہلے دن اپنے کام کو سمجھ لیا تھا۔ رات کے 9 بجے دکان بند کر کے زبیر اور ولی اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اگلے دن جمعہ کا تھا اور دکان بند رہنی تھی، اس لیے اسے آرام کرنے کے لیے پورا دن مل گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ گرم چادر اتار کر اس نے کرسی پہ رکھ دی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے صحن میں جھانکا۔ صحن میں اسے نہ عائشہ نظر آئی نہ سریا بیگم، البتہ باغیچے میں لگے اس گلاب کے پودے پر اس کی نظر جا ٹھہری۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک سرداہ بھرنے کے بعد اس نے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور بستر پہ نیم دراز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تھکاوٹ سے اس کی آنکھیں بند ہوتی، نیچے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دروازہ کھول دیا۔ کھانا، عائشہ نے اس کے سامنے آنے کی بجائے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے جس میں کھانے کے برتن تھے۔ آج خالہ نہیں آئیں؟ کھانا پکڑتے ہوئے اس نے وہی سوال کیا جس کی وہ منتظر تھی۔ نماز پڑھ رہی ہیں، سوچا میں دے آؤں، اس نے بلا تاثر جواب دیا۔ بہت شکریہ، انہیں میرا سلام کہیے گا، یہ کہہ کر ولی واپس مڑا تھا۔ سنو، عائشہ نے اس کے قدموں کی آہٹ سنی تو دروازے کے پار سے اسے آواز دے ڈالی۔ ولی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ جی کہیے۔ روز اس وقت کھانا نہیں مل سکے گا، کام پر جانے سے پہلے یہ دروازہ کھلا چھوڑ جایا کرنا، امی کھانا اوپر کچن میں رکھ دیا کریں گی، وہاں چولہا بھی ہے اور گیس اور ماچس بھی۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ وقت پہ کھانا کھا لیتے ہیں، میں بھی یہی بات کرنے والا تھا مگر پھر کہتے کہتے رک گیا۔ رک کیوں گئے؟ اس گھر میں تمہاری تو بات پوری سنی جاتی ہے، مجھے تمہیں بولنے سے پہلے ہی چپ کرا دیتی ہیں۔ عائشہ نے طنز چھاڑا۔ ولی کو اس طنز نے ہونٹ بھینچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میرا اس گھر میں رہنا پسند نہیں، اگر اس کی وجہ میرا ابھی تک کرایہ ادا نہ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو آئندہ سے وقت پہ مل جایا کرے گا، لیکن اگر کوئی اور بھی وجہ ہے تو بتا دیں، میں کہیں اور بندوبست کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ولی کی اس بات پر دروازے کے اس پار کھڑی عائشہ کے چہرے پہ موجود بیزاری کے تاثرات نرم پڑ گئے تھے۔ مجھے تمہارے اس گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے پسند نہیں کہ اجنبی کو گھر کا فرد بنا لیا جائے۔ اس کا اشارہ امی کی طرف تھا۔ بہت بھگت لی ہے ہم نے اس نیکی کو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس دھیمی آواز میں بھی ولی کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اجنبی ہوں اور اجنبی ہی رہوں گا۔ میں نہ تو خود کو اس گھر کا فرد سمجھتا ہوں اور نہ ہی ایسا کرنے کی کوئی وجہ ہے میرے پاس۔ میں نے تو کھانے سے بھی منع کیا تھا خالہ کو، مگر ان کے خلوص کے آگے جھکنا پڑا مجھے۔ عائشہ نے نفی میں اپنا سر ہلایا تھا۔ اسے ولی کی بات بری لگی تھی۔ میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ کسی کو کھلانے پلانے پہ اعتراض کروں، ایسا ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم غلطی سے بھی خود کو اس گھر کا فرد نہ سمجھنے لگ جاؤ۔
میں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا۔ ولی نے بھی اسی کے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ تو پھر اس دن اتنے سارے پھل کس خوشی میں لائے تھے، یا پھر کس رشتے سے؟ عائشہ نے سیدھی وہ بات کہہ ڈالی جو اسے دن سے اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ کسی بھی رشتے سے نہیں، آپ سمجھ لیں کہ کام ملنے کی خوشی میں لایا تھا، اور خوشی میں تو کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے۔ سچ کہوں تو میں نے وہ پھل خریدے نہیں تھے، بس تحفے میں ملے تھے۔ پھر کسی نے شکل پہ رحم کھا لیا ہوگا، جیسے پہلے کریم چچا نے کھایا، پھر امی نے، اور اس کے بعد… بولتے بولتے وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر کمظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ دروازے کی دوسری طرف ولی کا دل مٹھی میں بند ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے اور سننے کی بجائے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عائشہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی آسانی سے کیسے کر لیتی ہوں، ایسی تو نہیں تھی میں۔ ایک اجنبی کا دیا ہوا دکھ دوسرے لاچار اجنبی پہ نکھار رہی ہوں، لیکن پہلے جیسی بن کر بھی کیا ملے گا مجھے، اور کیا ملا تھا مجھے؟ میں ایسی ٹھیک ہوں، کم سے کم کچھ دیر کے لیے سکون تو مل جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دے دیا کھانا؟ امی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے جائے نماز تہہ لگا کر الماری پہ رکھ دیا۔ دے آئی ہوں امی، اس نے بلا تاثر جواب دیا۔ ساتھ ساتھ پوری قیمت وصول کر کے آئی ہوں اس احسان کی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ اس نے چشمہ اتارتے ہوئے کہا اور جوتا اتار کر بیڈ پہ نیم دراز ہو گئی۔ وعلیکم السلام، امی نے خوشی سے جواب دیا۔ عائشہ کچھ لمحوں تک امی کو دیکھتی رہی۔ ایک بات تو بتائیں امی، اس دنیا میں کہ سارے انسان آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دنیا میں اگر اچھے لوگ ہیں تو برے اس سے بھی زیادہ۔ امی نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو پھر آپ کے منہ سے کسی کے لیے کوئی برا لفظ کیوں نہیں سنا آج تک؟ ہمیشہ ہر کسی کے لیے نیک تمنائیں ہی سنی ہے میں نے۔ ضروری تو نہیں جو ہمیں برا لگے وہ برا ہی ہو، وہ کسی نہ کسی لحاظ میں ہم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھ کر وضو کرو اور نماز پڑھو۔ امی آپ کو یاد ہے اس گھر میں پہلے بھی ایک اجنبی آیا تھا، اسے آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ جاتے جاتے اپنے سارے احسانات ساتھ لے گیا تھا، اس نے کھوئی ہوئی انداز میں کہا۔ ایک ایک لفظ پہ اس نے زور دیا تھا۔ ثریا بیگم نے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ جواب دے امی؟ خیر آپ کے پاس جواب کہاں ہوگا، بالکل ویسی غلطی آپ دوبارہ کر رہی ہیں۔ امی کو خاموش پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھو بیٹا، جس طرح کسی ایک کے اچھے ہونے سے ہمیں باقی ساری دنیا اچھی نہیں لگنے لگ جاتی، ویسے اگر کوئی برا کرے تو باقی ساری دنیا بری نہیں بن جاتی۔ ایسا سوچنے سے صرف ہم برے بنتے ہیں، لوگ نہیں۔ ایسا کیا ہے ولی میں جو آپ اس کی اتنی مضبوطی سے حمایت کر رہی ہیں پہلے دن سے؟ اس نے اس گفتگو میں ولی کو گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ ثریا بیگم نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی حمایت کی ہے میں نے؟ ارے وہ تو تم نے فرض کر لیا کہ اگر کسی نے برا کیا ہے تو میں بھی جواب میں ہر کسی کو برا جاننے لگ جاؤں تمہاری طرح۔ تم نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ تمہارے دکھ میں سبھی دکھی بن جائیں، اور جس پر تم انگلی اٹھاؤ باقی بھی اس پر انگلی اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ ثریا بیگم نے اپنا لہجہ ذرا نرم کرتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اچھے کو اچھائی کا صلہ دینا اور برے کو برائی کا مزہ چکھانے کا کام ہم انسانوں کا نہیں ہے، اس کا فیصلہ قدرت خود کرتی ہے۔ ہم انسان ہیں، چاہے وہ اچھائی کا صلہ ہو یا برائی کا انجام، خدا ہی اس کام کے لیے ہم انسانوں کو انتخاب کرتا ہے۔ اگر ہم نے ولی کی مشکل وقت میں ذرا سی مدد کی ہے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں اور نہ ہی بہت بڑی اچھائی ہے، اس سے ضرور اس کی کسی نیکی کا صلہ خدا نے ہماری صورت میں دیا ہوگا۔ ثریا بیگم نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھیں۔ تو کیا ہم نے ساری زندگی میں کوئی اچھائی نہیں کی امی؟ ہمارے لیے تو کبھی کوئی نہیں آیا فرشتہ بن کر، آپ نے اور ابا نے ہمیشہ اچھائی ہی کی ہے اوروں سے، تو پھر ہمیں صلہ کیوں نہیں ملا؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے پوچھا۔ رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے عزت کی روٹی، اس سے اچھا صلہ کیا ہو سکتا ہے بیٹا؟ پورا محلہ میری عزت کرتا ہے، تمہارے باپ کی بھی ہر کوئی عزت کرتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی اچھائی کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ صلہ نہیں تو کیا ہے؟ اگر زیادہ ناشکری ہونے لگے تو چھت پہ نگاہ ڈال لیا کرو، وہ نہ جانے کن حالات سے گزر رہا ہے، نہ رہنے کو جگہ اپنی، نہ کرنے کو کام اپنا، نہ جیب میں کوئی رقم، نہ چہرے پہ کوئی رونق۔ اور یہ جو 2 وقت کا کھانا ہم اسے دیتے ہیں نا، کبھی پوچھ کر دیکھنا اسے کہ اسے کیسا لگتا ہے یوں کھانا کھانا۔ اس بات کے بعد دونوں کی گفتگو کے درمیان وقفہ آ گیا تھا۔ عائشہ کے کانوں میں ولی کی بات گونج رہی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے اس سے کہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ وقت پہ کھانا کھا لیتے ہیں، میں بھی خود یہی بات کرنے والا تھا کہ کہتے کہتے رک گیا۔ ثریا بیگم اس سے کھویا ہوا دیکھ کر اپنے بستر پہ لیٹ گئی تھیں۔ اسے خاموش پا کر وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کھانا کھا کر ولی نے خالی برتن وہیں میز پہ چھوڑ دیے تھے۔ عائشہ کی کہی ایک ایک بات اس کے دماغ کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے اس گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے پسند نہیں ہے کہ اجنبی کو گھر کا فرد بنا لیا جائے۔
بہت بھگت لیا ہم نے اس نیکی کو۔ اس کا دل و دماغ اسے ایک بات پر آ کر رکنے لگتا۔ اس نے بہت بار اپنا سر جھٹکا مگر بے سود۔ وہ الفاظ اب کانٹے بنتے جا رہے تھے۔ اس کی ذات لہو لہان ہو رہی تھی۔ وہ ہر طرف سے خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس اذیت سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ موت کے منہ سے لوٹا تھا اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ اسے موت کا خوف نہیں تھا، مگر وہ اس بوجھ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ولید کا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ ولید نہیں بننا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر اس کی آنکھ لگ ہی گئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کے ساتھ نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ ایک اطمینان اس کے چہرے پہ پھیل گیا تھا۔ یہ وہ اطمینان تھا جو اسے سوچوں کے بعد ملا کرتا تھا، جس میں امید تھی، تلافی تھی، ازالہ تھا۔ اسی منظر میں رات گزرتی چلی گئی۔ ستاروں کی چمک آہستہ آہستہ ماند پڑتی گئی۔ صبح کا اجالا آسمان پر پھیلنے لگا تھا۔ پورا شہر دیکھتے ہی دیکھتے فجر کی اذانوں سے گونج اٹھا، مگر وہ دنیا جہاں سے بے خبر جوں کا توں لیٹا رہا، جیسے کوئی برسوں کا جاگا ہو، نرم آرام دہ بستر پہ پڑتے ہی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ سورج نے آنکھ کھولتے ہی چاند کو بھگا دیا تھا۔ گلی محلے میں سوئی ہوئی زندگی جاگ اٹھی تھی، مگر وہ اب تک سو رہا تھا۔ بچے جمعہ کی آدھی چھٹی کے گیت گاتے گاتے اپنے سکولوں کی طرف رواں دواں تھے۔ ولی بیٹا، ثریا بیگم ایک ہاتھ میں ناشتہ پکڑے دوسرے ہاتھ میں زور زور سے سیڑھیوں کا دروازہ بجا رہی تھیں۔ 3 بار دروازہ بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کھڑکی کی دراڑ سے سورج کی اندر آتی ہوئی کرن سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فجر کی نماز اس نے سوتے ہوئے ضائع کر دی۔ افسوس کی لہر اس کے چہرے پہ دوڑنے لگی تھی۔ بے چینی میں اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، جو اب تک سو رہے تھے؟ ثریا بیگم نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ بس خالہ، آج آنکھ نہیں کھلی، نماز بھی رہ گئی، اس نے مایوسی سے جواب دیا۔ میں اور عائشہ تو نماز کے وقت اٹھی ہوئی تھی، پتہ ہوتا تو میں جگا دیتی تمہیں، ثریا بیگم نے ناشتہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آئندہ آپ کو دروازہ وغیرہ کھلنے کی آواز نہ آئے تو برائے مہربانی مجھے جگا دیجیے گا، اس نے ناشتہ پکڑتے ہی درخواست کی تھی۔ فون پہ الارم نہیں لگاتے تم؟ نہیں، دراصل فون نہیں ہے میرے پاس، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ فون نہیں ہے؟ ثریا بیگم نے حیران ہوتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ آج کے دور میں تو بچے بچے کے پاس فون ہے۔ بس خالہ، ضرورت نہیں پڑتی، جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ثریا بیگم اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب ضرورت نہیں پڑتی؟ اپنے گھر والوں سے یا جانے والوں سے رابطہ نہیں کرتے تم؟ کرتا ہوں رابطہ، بس یوں سمجھیں کہ اب رابطے کے لیے فون کی ضرورت نہیں پڑتی، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ناشتہ کر لو تم، پھر نیچے آنا، ایک ضروری کام ہے۔ ثریا بیگم کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لہٰذا انہوں نے بات ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ جی ٹھیک ہے خالہ، میں آ جاؤں گا، مجھے بھی آپ سے کام ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ کہا تھا آپ سے کہ جگا دے اسے، عائشہ نے امی کو کچن میں داخل ہوتے ہی گھیر لیا تھا۔ ویسے جسے خدا سے سچی محبت اسے جگانا نہیں پڑتا امی، اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، وہ پراٹھے پہ گھی پھیلاتے ہوئے تنزیہ بولی۔ خیر ہے تو وہ انسان ہی، اور پھر اس کے پاس کوئی فون وغیرہ بھی نہیں ہے کہ الارم لگا لے۔ یہ سن کر عائشہ کچھ چونک گئی۔ آج کے دور میں بھلا کس کے پاس فون نہیں ہوتا؟ آپ بھی حد کرتی ہیں، ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اس نے پراٹھے کا رخ بدلتے ہوئے چولہے کی آنچ ہلکی کر دی۔ ہاں ویسے سن کے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی، لیکن وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا اس بارے میں، امی نے سوچتے ہوئے کہا۔ عائشہ امی کی سادگی پہ مسکرا اٹھی تھیں۔ اس کا نام ولی ہے امی، وہ خود ولی نہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ضرور اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ تب اسے پراٹھا اتار کر اس نے چولہا بند کر دیا تھا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، چائے ڈال دو مجھے، ثریا بیگم نے سر چٹک کر کہا۔ میں تو اب بھی کہہ رہی ہوں امی، یہ بندہ مجھے ذرا مشکوک لگتا ہے پہلے دن سے ہی، آپ کو ہی بس نظر نہیں آتا، وہ کپ میں چائے چھانٹتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی۔ چلو اب بس بھی کرو، رات کو اتنا سمجھایا تھا تمہیں، ذرا سر نہیں ہوا تم پر، ثریا بیگم نے اکتاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ کچھ باتوں کا اثر سورج نکلنے سے پہلے تک ہی رہتا ہے، رات میں بڑی جادوئی خاصیت ہے، یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور سوچ کو مثبت۔ بھلا وہ سورج کا جو جس طرز پہ غروب ہوتا ہے اسی طرز پہ طلوع ہوتا ہے۔ اپنے کپ میں چائے ڈال کر وہ وہیں پر ثریا بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ امی میری بات کو کبھی غور سے سوچیں، آپ کی اس بھانجا نامدار کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم کسی کو، وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، جو کہانی اس نے سنا دی سب نے وہ مان لی۔ اس کی اس بات پر امی کی انگلیاں پراٹھے پہ نرم پڑ گئی تھیں۔ ہمیں کیا لینا دینا اس بات سے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اب ماتھے پہ سجائے تو نہیں پھر سکتا انسان اپنی داستان۔
لینا دینا کیوں نہیں امی؟ ہم نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، کل کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ عائشہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ثریا بیگم نے اس کی طرف سمجھ نہ آنے والے انداز میں دیکھا۔ میں پہلے دن سے ایک ہی بات کہنا چاہ رہی ہوں اور وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بات سادہ سی ہے، ایک انجان شخص کو ہم نے گھر میں محض ایک سفارش پہ گزار لیا، نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، اور پھر چہرہ اس کا زخموں کے داغوں سے بھرا پڑا ہے۔ کیا خبر کہ کسی سے لڑائی ہوئی ہو یا کسی نے کسی بات پہ زخمی کیا ہو؟ اور پھر مجھے تو اس کی داڑھی سے بھی ڈر لگتا ہے امی، روز ٹی وی میں دکھاتے ہیں اس حلیے کے دہشت گرد، ضرور اس نے بھی کوئی کارروائی کی ہوگی اور اب چھپتا پھرتا ہے، ایسے ہی کسی کارروائی میں زخمی ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے خدشے کو تفصیل سے بتا رہی تھی۔ ثریا بیگم کو اس کی بات اتنی بھی فضول نہیں لگ رہی تھی، وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ امی کو خاموش پا کر اس نے پوچھا۔ ہاں سمجھ تو رہی ہوں، لیکن بیٹا ضروری تو نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ ضروری تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اور محلے کے باقی لوگوں نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہو۔ وہ سادہ ہے، ایک جوڑا دھو کر دوسرا پہن لیتا ہے اور دوسرا دھو کر پہلا، فون تک اس کے پاس نہیں، بقول آپ کے جیب میں اس کے ایک تھیلا تک نہیں۔ ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں ایسا صرف تب ممکن ہے کہ جب آپ کو سب کچھ چھوڑ کر فرار ہونا پڑے یا کہیں بہت دور نکل جانا پڑے۔ اور پھر آپ بتائیں، جب بھی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کوئی چور ڈاکو یا دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کا حلیہ ولی جیسا نہیں ہوتا؟ وہ ایک ایک بات پہ زور دے کر امی سے پوچھ رہی تھی۔ ثریا بیگم کے چہرے پہ ہوائی تھوڑی تھی، لیکن انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے اس کے کردار میں اب تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی، سچائی اور پاکیزگی پہلے دن سے ہی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر حلیوں کا کیا ہے؟ کسی کا کردار حلیے یہ چہرے پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ واہ امی، عائشہ مایوسی سے بولی، جب بات اس کی نیک اور شریف ہونے کی ہو تو وہ آپ کو اس کے حلیے اور چہرے میں نظر آ جاتا ہے۔ وہ امی کے جواب سے مایوس بھی ہوئی اور حیران بھی۔ عائشہ کے اس جواب پہ ثریا بیگم اندر ہی اندر لاجواب ضرور ہو گئی تھی۔ کیوں ہم وسوسے پال کر کسی کے بارے میں اندازے لگا رہے ہیں؟ میرا دل اور خراب مت کرو ان باتوں سے۔ وسوسوں سے دل خراب ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی دانہ دال میں کالا ضرور ہے۔ عائشہ نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ وسوسوں کا کیا ہے؟ وہ تو ہیرے کو بھی پتھر بنا دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں وہ پتھر ہی ہو، ہیرا نہ ہو۔ اور ایک بات مجھے بہت بری لگی تمہاری، ثریا بیگم نے میز سے خالی برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے اللہ کا، عائشہ نے منہ اوپر اٹھا کر کہا۔ کس بات کا شکر؟ ثریا بیگم نے ٹو لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ کو میری اتنی باتوں میں سے ایک ہی بات بری لگی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میری ساری باتیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے پرشکوہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں دل جلاتی ہو اپنا؟ جل جل کر حشر دیکھو کیا کر لیا خود کا۔ اس بار امی نے قدرے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، داڑھی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے جیسے تم کہہ رہی تھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پہ شک کرنا درست نہیں ہے۔ کیا غلط کہا ہے میں نے امی؟ میں نعوذ باللہ داڑھی کو برا نہیں کہہ رہی، میں تو اس کے پیچھے چھپے کردار کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ کیا وجہ امی کہ ہر چور اور ڈاکو نے داڑھی رکھی ہوتی ہے؟ کیوں ہر دہشت گرد داڑھی والا ہی ہوتا ہے؟ کیوں داڑھی ان کا نقاب ہوتی ہے جو ان کے ہر عیب کو چھپاتی ہے؟ داڑھی تو تیرے باپ کی بھی تھی، اور لوگ آج بھی گنگاتے ان کی ایمانداری، سخاوت اور شرافت کے۔ ثریا بیگم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں امی، یہی تو کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ داڑھی صرف وہی ہے جو کردار کو ظاہر کرے، جو چھپائے وہ داڑھی نہیں ہوتی، وہ صرف نقاب ہوتا ہے، بالکل اس ولی کی طرح۔ ساری بات گھما پھرا کر بیچارے ولی پہ آ کر رکتی ہے۔ نکال دو یہ کدورت اپنے دل سے اس کے لیے، کون کتنا مجبور ہو کیا معلوم، کیوں کسی کے بارے میں ہم خدا بن رہے ہیں؟ 5 وقت کا نمازی ہے وہ، نہ جانے خدا کو وہ کتنا پسند ہو، کیوں بلا وجہ خدا کی ناراضی مول لے رہی ہو اور میرے دل میں بھی اول پول ڈال رہی ہو؟ ثریا بیگم نے خفگی سے کہا۔ میں کیوں رکھوں کدورت کسی کے لیے اپنے دل میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ ابا کے ساتھ ہی چلا گیا تھا، اب کون کب گرگٹ بن جائے کیا پتہ۔ وہ کھوئی ہوئی لہجے میں بول رہی تھی، اس کے چہرے پہ سرد پن اتر آیا تھا۔ بھول جاؤ بیٹا ساری پرانی باتیں اور کچھ اپنے بارے میں سوچو۔ ساری عمر میں نے تمہارے ساتھ تو نہیں بیٹھے رہنا، اکیلی عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس زمانے اور اس معاشرے میں رہنا۔ مجھے تو چلو اولاد کا آسرا تھا، خدا نہ خواستہ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ امی نے اس کے ہاتھ سے برتن دھونے والا فوم لے کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیے تھے۔ میرے بارے میں سوچ کر فکر مند نہ ہوا کرے امی، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اس نے امی کے ہاتھ کو چوم لیا تھا۔ تو پھر مان لو میری بات، مجھے اس فکر سے آزاد کر دو، شادی کر کے میرے دل سے بوجھ ہلکا کر دو۔ تنہا زندگی نہیں گزرتی بیٹا، کب تک پرانے غم کو سینے سے لگا کر رکھو گی؟ مجھے کوئی غم نہیں امی، میں ساری باتیں بھلا چکی ہوں۔
بس آپ کو ہی نہیں بھولتی۔ اس نے یقین دلانے والے انداز میں امی کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ تم میری بات مان لوگی تو مجھے یقین آ جائے گا۔ امی کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھر آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بار عالیہ اور رمیز کے آتے ہی تمہارا فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ فوم پر صابن لگا کر اس نے چائے کی کیتلی کو مانجنا شروع کر دیا۔ اس بات پر عائشہ کی خاموشی نے ثریا بیگم کو کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ انہوں نے خالی پرات اٹھا کر اس میں چاول نکالنے شروع کر دیے تھے۔ اس دوران سیڑھیوں کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ولی ہوگا، بلایا تھا میں نے اسے۔ ثریا بیگم نے پرات وہیں رکھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ آ جاؤ اندر۔ ثریا بیگم نے دروازہ کھول کر اسے ناشتے کے خالی برتن پکڑ لیے اور وہ جھجکتا ہوا اندر صحن میں آ گیا۔ عائشہ نے سر پہ دوپٹہ لے لیا تھا۔ جی خالہ بتائیے کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اس نے چور نظروں سے باغیچے کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ بتا دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ ثریا بیگم نے اسے تخت پوش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ سلائی مشین کو ہٹا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ آج جمعہ ہے، ہر جمعہ کو میں پلاؤ بناتی ہوں اور مسجد کے باہر جو بھی مانگنے والے اکٹھے ہوتے ہیں ان میں بانٹ کر آتی ہوں۔ جی خالہ میں جانتا ہوں، ولی نے جھٹ سے کہا، گویا وہ اگلی بات سننے کا منتظر ہو۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج یہ کام تم کر دو تو میں ذرا فردوس کے ہاں ہوا ہوں، بہت دنوں سے بلا رہی ہے، مجھے وہاں دیر ہو جائے گی، اس لیے سوچا کہ تمہیں کہہ دوں یہ کام کرنے کو۔ ثریا بیگم نے اسے تفصیل بتائی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جمعہ پڑھ کر لے جاؤں گا چاول۔ وہ سعادت مندی سے بولا۔ شکریہ بیٹا۔ کیا ضرورت تھی امی کو یہ احسان لینے کی؟ حد کرتی ہیں، مجھے خبر تک نہیں ہونے دی اور اسے بلا لیا۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے عائشہ بڑبڑائی تھی۔ آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ ولی نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، یہ گھر کا کرایہ ہے، آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کے خلوص کا شکر گزار بھی ہوں۔ برتن دھوتے ہوئے عائشہ کے چہرے پہ اطمینان دوڑ گیا تھا۔ پہلے دن تنخواہ مل گئی تمہیں؟ ثریا بیگم نے حیران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے روپے پکڑ لیے تھے۔ جی ایڈوانس میں ملی ہے۔ قیوم صاحب کو اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری پہلی تنخواہ ہے، تمہاری بھی 100 طرح کی ضرورتیں ہوں گی، تم یہ پیسے رکھ لو، اگلے مہینے دے دینا۔ یہ کرایہ تو ایک رسمی سی وجہ ہے گھر آباد رکھنے کی، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ تمہارے خالو کی پینشن اور عائشہ کی سلائی وغیرہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ثریا بیگم نے روپے واپس ولی کی طرف بڑھائے تھے۔ ثریا بیگم کی اس بات پر کچن میں موجود عائشہ جل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اسے امی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ صحن میں جائے اور ایک عقابی جھپٹ سے روپے چھین لے امی کے ہاتھ سے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے برے وقت میں مجھے یہ چھت دی، مجھ پہ بھروسہ کیا، میرے لیے وہ کافی ہے۔ ولی نے روپے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ثریا بیگم نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ اس میں بڑے پن کی کوئی بات نہیں، صرف سوچ کی بات ہے۔ خالی گھر ہمارے کس کام کا؟ سوچا تھا کوئی اچھی فیملی آ جائے گی تو ہم ماں بیٹی کو بھی آسرا ہو جائے گا، اور تمہارے آنے سے بھی ہمیں آسرا ہو گیا ہے، ورنہ خالی پورشن سے تو ویسے ہی کبھی کبھی خوف آتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، پھر بھی خالہ آپ یہ پیسے رکھ لیں، میری ضرورت کے مطابق میرے پاس ہیں، ویسے بھی ایک اکیلے آدمی کی کیا ضرورتیں ہوں گی، کھانا تک تو آپ کے ہاں سے کھاتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہونے والے انداز میں بولا۔ عائشہ دانت پیسنے لگی تھی۔ اچھی خاصی تنخواہ دی ہوگی حاجی قیوم نے، پھر امی کو پتہ نہیں کیوں اسے اپنے سے زیادہ فکر ہو رہی ہے، چپ کر کے پیسے رکھنے کی بجائے بات کو طول دیے جا رہی ہیں۔ وہ برتن دھونے کے بعد چولہا صاف کرنے لگی تھی۔ کام کے ساتھ ساتھ وہ صحن میں ہونے والی ساری گفتگو بھی سن رہی تھی، جسے سن کر اس کے ہاتھ اور بھی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ بیٹا اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ثریا بیگم نے نوٹ سلائی مشین کے چھوٹے سے خانے میں رکھتے ہوئے ولی سے پوچھا۔ جی خالہ پوچھئے، وہ ادب سے بولا۔ بیٹا تم نے کبھی اپنے خاندان کی کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی کا ذکر نہیں کیا، ایسا کیوں؟ ثریا بیگم نے جھجکتی ہوئے عائشہ کا سوال اس سے پوچھ لیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ چولہا صاف کرتے کرتے رک گئے، گویا وہ بھی ولی کے جواب کی منتظر تھی۔ ولی جواب میں فرش کو گھورنے لگا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، تم نے کہا نا کہ اکیلا آدمی، تو اس لیے پوچھ لیا۔ اسے خاموش پا کر ثریا بیگم کو ہچکچاہٹ ہونے لگی تھی۔ آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ بالکل میری ماں جیسی ہیں، مجھے بہت شرمندگی اور ملال ہو رہا ہے آپ کے سوال کا جواب نہ دے کر۔ وہ چہرہ جھکائے تخت پوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں اب آندھیاں بن کر اس کے دل کے باغیچے کو جڑ سے اکھاڑنے لگی تھیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تم جواب نہیں دینا چاہتے، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ عائشہ سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ کچن سے باہر چلی آئی۔ آتے ہی اس نے کسی سپہ سالار کی طرح حملہ کیا تھا۔ سن لیا اپنے بیٹے کا جواب، یہ عزت کرتا ہے وہ آپ کی؟ سوال پوچھنے سے پہلے ذرا ایک نظر اپنی بزرگی پہ ڈال لیتی تو اب یوں شرمندہ نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے ولی کی طرف دیکھے بغیر امی سے مخاطب ہوئی۔ تم چپ کرو، وہ سوال کا جواب دے یا نہ دے اسے پورا حق ہے۔ حسب توقع امی نے عائشہ کو چپ کرا دیا تھا۔ ولی نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں کسی دھماکے کی طرح آپس میں ٹکرائیں اور پاش پاش ہو گئیں۔
خالہ میں معافی مانگتا ہوں اس بدتمیزی کی، جہاں آپ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں ایک اور صحیح، مجھ سے یہ سوال دوبارہ نہ کیجیے گا، ورنہ میں آپ کی اور اپنی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گا۔ وہ سریا بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو چکی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اتنا مشکل سوال ہے تو میں کبھی نہ کرتی۔ جواب دینا نہ دینا تمہارا حق ہے، مجھے اس بات پہ کوئی ناراضی نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن ابھی نہیں، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے تھے۔ میں خود اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کوئی کمرہ امتحان نہیں ہے جو ہر حال میں جواب دینا ہے تم نے۔ امی کہہ رہی ہے نا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ وضاحت دینا بند کرو۔ عائشہ نے بدستور غصے سے کہا۔ ایک نظر اس نے سریا بیگم کی طرف بھی دیکھا تھا۔ چلو چھوڑ دو بیٹا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کہہ رہے نا کہ بتا دے گا جب اسے مناسب لگے گا۔ امی نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چپ کرایا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بتائے نہ بتائے۔ اس نے ولی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آپ نے تو اس پر پہلی نظر میں بھروسہ کر لیا تھا، مگر جواب میں نہ آپ پر بھروسہ کیا گیا نہ آپ کی عمر کا لحاظ کیا گیا۔ آپ آئندہ اس سے کوئی سوال مت کریں۔ مجھے اپنی خودداری اور عزت نفس بہت پیاری ہے، آپ کو ہو نہ ہو۔ وہ غصے سے بولی اور قدم چٹخاتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ سے ولی کا دل چھلنی کر گئی تھی۔ اسے لگا کہ باغیچے میں موجود وہ واحد گلاب کا پھول اپنے سارے کانٹے اس کے وجود میں گاڑ رہا ہو۔ میں چلتا ہوں خالہ، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک منٹ رکو، اسے رکنے کا کہہ کر سریا بیگم اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانے ماڈل کا موبائل فون تھا۔ یہ رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہارے کام آ جائے۔ اپنوں سے اگر کوئی ناراضی ہے تو بات کر کے دور کر لینا۔ سریا بیگم نے برسوں پرانے موبائل فون کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے کچن کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ لیا تھا، اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ امی کی حرکت پہ حیران بھی تھی اور ناراض بھی۔ وہ جیسے جیسے چپ کر کے وہیں کھڑی رہی، جبکہ وہ پرانا موبائل فون ولی کی سرخ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ کر رہا تھا۔ لاکھ روکنے پر بھی وہ آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر فون کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے بیٹے علی کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس لیے امانت کے طور پہ دے رہی ہوں، اور کچھ نہ صحیح تو الارم لگا لیا کرنا تاکہ آئندہ کوئی نماز نہ نکل جائے۔ سریا بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غمگین نظروں سے گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نشانی؟ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹ ہلائے۔ ہاں نشانی۔ سریا بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عائشہ نے بھی دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، چشمہ اتار کر اس نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ ولی نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا۔ وہ ایک حادثہ تھا، اور حادثے کیا کرتے ہیں؟ انسان بچ جائے تو انسان کو زخم دے جاتے ہیں، اور اگر انسان مر جائے تو پیچھے بچ جانے والوں کو تاحیات زخم دے جاتے ہیں، کبھی نہ بھرنے والے زخم۔ سریا بیگم کی آواز بھر آئی تھی۔ کیسے ہوا یہ حادثہ؟ بس حادثہ تھا، ہو گیا۔ سریا بیگم نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ پلاؤ بنا کر میں چلی جاؤں گی، تم نماز کے بعد آ کر لے جانا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے فون دینے کی؟ آج تک علی کی ہر چیز سنبھال کر رکھی ہے، اب کیا اس نام نہاد بیٹے کے لیے علی کی نشانیاں داؤ پر لگا دیں گی؟ عائشہ نے ولی کے جانے کے بعد امی سے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، واپس کر دے گا، میں نے بتا دیا تھا کہ امانت دے رہی ہوں۔ امی نے چاولوں والی پرات اٹھاتے ہوئے کہا۔ کتنا بدلحاظ ہے ویسے، مجھے تو آج بہت مایوسی ہوئی اس کے رویے سے۔ اس میں بدلحاظی کی کوئی بات نہیں، خواہ مخواہ بات نہ بڑھاؤ۔ امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ امی ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا آپ نے، منہ بھر کے اس نے انکار کر دیا جواب دینے سے۔ وہ بدستور چلائی۔ تو کیا ہوا؟ انسان کے پاس ہمیشہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، میرے پاس بھی تو جواب نہیں تھا جب اس نے علی کے حادثے کا پوچھا، اسے کیا بتاتی؟ ایسے ہی وہ کسی وجہ سے مجبور ہوگا۔ سریا بیگم نے عائشہ کو قائل کرنا چاہا تھا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھیں۔ کبھی غور سے دیکھنا اس کے چہرے کو، یوں لگتا ہے جیسے کسی قافلے سے بچھڑ گیا ہو اور نا امید ہو کر وہیں صحرا میں ڈیرا ڈال لیا ہو۔ قافلوں سے بچھڑ جانے والے تمام عمر بچھڑنے کی وجہ تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ جس دن اسے وجہ مل گئی وہ خود ہی بتا دے گا، ہمیں کسی کے دل آزاری کا کوئی حق نہیں۔ سریا بیگم نے چاول چگتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ عائشہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور پیاز نکال کر باہر صحن میں چلی آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ولی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ کس کس چیز کا حساب چکاؤں گا، کس کس غلطی کا ازالہ کروں گا، کس کس کے شکووں کا جواب دوں گا۔ وہ بدستور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا تھا، مگر اسے بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وقت دکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے؟ ہاں شاید، اس سے اپنے اندر سے آواز آئی۔ اس کی آنکھوں میں ولید کی قبر گردش کرنے لگی تھی۔ ویرانیوں میں لپٹی زمین کے برابر ہوتی ہوئی وہ قبر چیخ چیخ کر اس بات کو ثابت کری تھی کہ ہاں، وقت پردہ ڈال دیتا ہے۔
اتنا پردہ کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں، دعاؤں تک سے نکال باہر کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو منظر وہ دیکھ کر آیا تھا وہ اس کے سوال کی نفی کر رہا تھا۔ سب ایسا نہیں کرتے۔ عائشہ کا اکھڑا مزاج اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ کچھ لوگ خود کو تو بھول جاتے ہیں مگر دکھ ان کے چہرے پر اپنی داستان لیے پھرتا ہے۔ یادوں کی ہوا ہر وقت دھیمی دھیمی چلتی رہتی ہے، جو دکھوں پر پڑے پردے کو ہٹا ہٹا کر انہیں نیند سے جگائے رکھتی ہے۔ ایسے زخموں کا لہو کبھی خشک نہیں ہوتا، بلکہ ذرا ذرا سی بات پہ ٹپکنے لگتا ہے۔ سوچتے سوچتے اس نے موبائل فون بیڈ کی دراز میں رکھا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا آیا، جہاں دروازے پہ عائشہ اس کی منتظر تھی۔ چارجر؟ اس نے موبائل چارجر اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھایا۔ میں نیا لے لوں گا، فی الحال مجھے ضرورت نہیں اس کی، اس نے بلا تاثر کہا۔ عائشہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں تلخی محسوس کی، لیکن وہ چپ نہ رہی۔ فون بھی نیا لے لینا تھا۔ ضرورت ہوگی تو لے لوں گا، میں نے تو خالہ کو منع بھی کیا تھا، وہ اس بار قدرے نرم لہجے میں بولا۔ بہت خوب، ہر چیز تمہیں منع کرنے کے باوجود مل جاتی ہے، اس طرح تم احسان یا مہربانی کے بوجھ سے بھی بچ جاتے ہو، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ولی کو دیکھا جو اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگا اور جواب میں خاموش رہا۔ چارجر اس نے ولی کے ہاتھ میں پکڑانے کی بجائے وہیں سیڑھیوں پہ رکھا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے ولی کے دل پہ گہرا وار کیا تھا۔ اس وار نے اس کے ماضی کا دروازہ کھول دیا تھا، جن میں قید یادیں بھوکے چمگادڑوں کی طرح اس کے دماغ پہ ٹوٹ پڑی تھیں۔ تم پر ایک دن محبتوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، تم خالی کٹورا لیے پھرو گے، لیکن تمہیں محبت کی ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ملے گی۔ اس نے تکلیف کے عالم میں اپنا سر جھٹک دیا، جھک کر چارجر اٹھایا اور جیب میں ڈالتا ہوا گھر سے باہر چلا آیا۔ اس کے قدم بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے راستے کی جانب نکل پڑا تھا جہاں کوئی منزل نہیں تھی۔ ایک ایک سوال کا جواب وہ ولید کی قبر کی خستہ حالی سے حاصل کر چکا تھا۔ پھر بھی انسان کو کبھی کبھی یقین نہیں آتا، وہ اپنے حاصل کیے گئے جوابوں کو خود ہی غلط ثابت کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہی خواہش لیے وہ گھر سے نکلا تھا۔ کاش اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوں، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے گھر سے دور ہو رہا تھا اس کا دل دھڑکنوں پر سے قابو کھو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ تنگ سڑکیں اب کشادہ ہونے لگی تھیں، چھوٹی دکانیں اب مارکیٹوں میں بدل گئی تھیں۔ سڑکوں پہ دوڑتی گاڑیوں کے ناز نخرے بڑھ گئے تھے۔ وہ شہر کے پوش علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے بنگلوں میں چھوٹے چھوٹے دلوں کے مالک لوگ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ ان بڑے بنگلوں اور ان میں بسنے والے لوگوں کی پرتعش زندگیوں سے ناواقف نہیں تھا، مگر یہ معاشرتی تقسیم اسے پہلی بار نظر آئی تھی، جہاں کچھ فاصلے پہ ایسے بھی لوگ تھے جو سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں کہ گھر کا چولہا جلا سکیں، اور یہاں وہ ہیں جن کے چولہے سارا دن جلتے ہیں مگر ان کے دل بجھے رہتے ہیں۔ مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ، مہنگے کپڑے میں اپنے کرتوت چھپانے والے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ سب محنت سے حاصل کیا ہوا ہوتا تو کچھ دور اس محلے کی لوگ ان سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں، انہیں تو یہ سب نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، ان کی مشکلوں اور محنتوں کا یہی حصول ہے۔ وہاں سکون ہے، محبت ہے، خلوص ہے۔ چلتے چلتے وہ کالی شان گھر کے سامنے آن پہنچا۔ قریشی ہاؤس تختی کو دیکھ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ زیر لب دہرایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، گیٹ میں لگا ہوا ایک چھوٹا دروازہ کھلا اور زینت باہر آئی۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تذ بذب ہوا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زینت نے اس کے قریب آ کر تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہیں تمہیں غفور نے تو نہیں بھیجا؟ اسے خاموش پا کر زینت نے خود ہی عقل مندی سے پوچھا۔ ہاں، کچھ سوچتے ہوئے ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آ جاؤ اندر، بیگم صاحبہ تمہیں کام بتا دیں گی، اس نے چھوٹا دروازہ دوبارہ کھولتے ہوئے کہا۔ ولی ڈولتے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا اور حیران نظروں سے پورے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر برقی کمکموں سے سجا تھا، مگر دن ہونے کی وجہ سے روشنیاں بند تھیں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے اندر خدشات کی ساری روشنیاں آگ کی طرح یوں جل رہی تھیں جیسے کوئی بہت بڑا میلہ لگا ہو اور اس کی ذات محو رقص ہو، اور سارے دعوے، سارے خدشے پر بے بسی کے نوٹ نچاور کر رہے ہوں۔ یہ کون ہے زینت؟ بشرا بیگم نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں اور کبھی اس کے حلیے کو۔ اسے غفور نے بھیجا، وہی جس کا وہ کہہ کر گیا تھا۔ زینت نے اس کا تعارف کروایا، جبکہ وہ دکھ بھرے انداز سے بشرا بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میک اپ سے سجا چہرہ، ہاتھ اور کان مختصر مگر مہنگے زیورات سے سجے ہوئے، قیمتی لباس کی چمک اور مہنگی خوشبو اس کے وجود کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کی رگوں میں لاوا ٹھاٹے مار رہا تھا۔
اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ جس کام سے جا رہی تھی۔ بشریٰ بیگم نے زینت کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے ولی سے اس کی حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نام کو چھوڑیے بیگم صاحبہ، آپ کام بتائیں، اس نے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے کہا جبکہ اس کی نگاہیں گھر میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ بتایا تو ہوگا غفور نے تمہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھا دیتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ولی کو اپنے ساتھ باغیچے میں لے آئیں۔ سارے پودوں کو دھونا ہے اچھی طرح، ان کی کٹنگ کرنی ہے اور جو بھی تھوڑی بہت جڑی بوٹیاں ہیں انہیں تلف کرنا ہے۔ ویسے تو یہ کام تمہارے چچا غفور کے ذمہ ہے، لیکن وہ شادی کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسے نے کہا تھا کہ میں اپنے بھتیجے کو بھیج دوں گا۔ اب تم پہلے ناشتہ کر لو پھر کام شروع کرنا۔ بہت مہربانی آپ کی، میں ناشتہ کر چکا ہوں، اس نے دھیما سا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، زینت یہ سارے اوزار رکھ گئی ہے، تم کام شروع کرو اپنا، کوئی مسئلہ ہوا تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد اس نے مطلوبہ اوزار اٹھایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ جمعہ کی اذان سے پہلے کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کام کا ماہر نہیں تھا، مگر ماضی میں وہ یہ کام کرتا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پودوں کی کٹائی کی، ساری شاخیں اور پتے ایک طرف اکٹھے کیے، پھر ایک ایک کر کے اس نے پودوں کی جڑوں میں اگنے والی جڑی بوٹیاں تلف کر دیں۔ اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اسے بے شمار باتوں نے جکڑ رکھا تھا، بہت سارے سوال اس کے خون میں گردش کر رہے تھے۔ پھر اس کی نظر ایک سوکھی ہوئی گلاب کے پودے پر آ ٹھہری۔ وہ اس پودے کے قریب آ گیا تھا۔ اس پودے کے پتوں کی طرح اس کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا تھا۔ مرجھایا ہوا پودا اپنی زندگی کی آخری سانس سے لے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کسی نے بلائی منزل کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، مگر وہ کھولنے والے کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ کھڑکی کھولنے کے بعد عبیرہ نے ایک لمبی سانس لی اور شاویز کو گڈ مارننگ کے میسج کا جواب دیا۔ جلدی سے ناشتہ کر لو عبیرہ، تمہارے بھائی اور بھابھی کی فلائٹ میں تھوڑے ہی گھنٹے باقی بچے ہیں۔ اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بشریٰ خالہ نے اسے کچھ یاد دلایا۔ اسی دوران ولی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، جس پر عبیرہ نے چونک جانے والے انداز سے اسے دیکھا۔ یہ غفور کا بھتیجا ہے، باغیچے کی صفائی کے لیے آیا ہے۔ بشریٰ خالہ نے عبیرہ کو سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ اچھا خالہ، میں فریش ہو کر آتی ہوں، عبیرہ نے کہا اور واش روم کی جانب مڑ گئی۔ میں پوچھنے آیا تھا، وہ گلاب کا پودا جو کونے میں لگا ہے وہ سارا سوکھ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے تلف کر دوں، اس کی وجہ سے باغیچے کی خوبصورتی مان پڑ رہی ہے۔ ولی نے ہال میں موجود ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے اندر آنے کی وجہ بتائی۔ اس کی بات کانوں میں پڑتے ہی عبیرہ واش روم کے باہر سے واپس ہال میں چلی آئی۔ اس نے آتے ہی ولی کو سخت نظروں سے گھورا۔ وہ پودا جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو، ہو سکتا ہے باہر کے آتی زندگی لوٹ آئے اس میں۔ بشریٰ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے ولی کو جواب دیا۔ جی بہتر بیگم صاحبہ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کو مڑا تھا۔ عبیرہ نے آگے بڑھ کر اسے رکنے کو کہا۔ رکو؟ عبیرہ کی آواز کانوں میں پڑتی اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے تھے۔ بشریٰ بیگم نے عبیرہ کو حیرت سے دیکھا، ان کی نظروں میں سوال تھا۔ سوکھ گیا تو باغیچے میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ خالہ کی گھورتی نظروں کا اس نے خود ہی جواب دے دیا تھا۔ اس دوران شاویز بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہو رہا ہے صبح صبح؟ وہ صورت حال کا جائزہ لینے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ صبح صبح نہیں ہے، 11 بج چکے ہیں، عبیرہ نے اسے باور کرایا۔ شاویز نے بھویں اٹھا کر ولی کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ اس پودے کو پھینک دو اور جگہ صاف کر دو، میں وہاں نیا پودا لگاؤں گی۔ عبیرہ نے ایک نظر شاویز کو دیکھتے ہوئے ولی سے کہا اور واش روم کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ کون سے پودے کی بات کر رہی ہو؟ شاویز نے اس کے جاتی بشریٰ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہی جو سوکھ رہا ہے، گلاب کا پودا، بشریٰ بیگم نے کڑے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ارے آنٹی، وہ سوکھ رہا نہیں بلکہ سوکھ چکا ہے، شاویز نے معنی خیز لہجے میں کہا اور ولی کے قریب چلایا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سنا نہیں عبیرہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ اکھاڑ پھینکو اس خشک پودے کو۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے تقریباً حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر لان میں چلا گیا۔ شاویز کے لہجے نے اس کے حواس الجھا دیے تھے۔ چلو بیٹا تم بھی فریش ہو جاؤ، میں زینت سے کہہ کر ناشتہ لگواتی ہوں، بشریٰ بیگم نے شاویز سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ وہ شاویز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک انجانا سا خوف اسے محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز وہیں کھڑا کچھ دیر تک مسکراتا رہا، اس مسکراہٹ میں فتح تھی۔ روز بروز عبیرہ کی محبت پہ اس کا اعتبار بڑھتا جا رہا تھا۔ پودے والی بات سے اس کا اعتبار اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ ولی نے باہر آ کر اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ پودے کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھ سے وہ پودے کی جڑ سمیت زمین سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کے باوجود اس نے دیوانہ وار پوری قوت سے پودے کو پکڑ کر اوپر کھینچا۔ اس دوران ایک کانٹا اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو گیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایسے بے شمار کانٹے نہ جانے کب سے اس کے وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔
وہ اس تکلیف کا عادی ہو گیا تھا کہ ایک آخری زوردار جھٹکے سے پودا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اچانک ایسا ہونے پر وہ لڑکھڑا کے رہ گیا تھا۔ گل جانے کی وجہ سے پودا جڑوں بغیر ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہی رہ گئی تھیں۔ پھر اس نے سارا گھاس پھوس اور پتے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد باغیچہ خوبصورتی کو اوڑھ چکا تھا۔ بہت اچھا کام کیا تم نے، رحمان لان میں آتی ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر اس کام کی تعریف کی تھی۔ ولی نے جواب میں گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ بولتے بولتے رہ گیا تھا۔ اتنی صفائی سے تو کبھی تمہارے چچا نے بھی کٹنگ نہیں کی پودوں کی، یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگے۔ بشریٰ بیگم بھی انہیں تلاشتی ہوئی باہر آ گئی تھیں۔ خدا کے لیے آج کے دن تو اخبار چھوڑ دیں، اندر آ کر ناشتہ کر لیں، شام کو مہمان آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ابھی تک اخبار میں لگے ہیں۔ مہمانوں کا ہمارے اخبار سے کیا کام بیگم، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، سارے کام تو ہو گئے ہیں۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہال بک ہو گیا ہے، گھر سج گیا ہے، سب کو مدعو بھی کر لیا ہے، مہندی کا فنکشن تو گھر میں ہی ہوگا، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ خود بخود نہیں ہوا رحمان صاحب، میں نہ کرتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ عبیرہ اور شاویز کی جگہ اگر عبیرہ اور ولید ہوتے تو دیکھتی میں کہ آپ کیسے اخبار پڑھتے ہیں۔ اچھا بس کر جاؤ، تمہیں تو موقع چاہیے ان دونوں کا نام ایک ساتھ لینے کا۔ انہوں نے غصے سے اخبار میز پہ رکھا اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان کو پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے، وہ بڑبڑائیں۔ ولی کچھ فاصلے پہ کھڑا خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا لیکن اس کی پوری توجہ ان دونوں کی جانب تھی۔ ولید اور عبیرہ کا نام ایک ساتھ سن کر اس کے دل پہ چھریاں چلی تھیں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا جیسے اس کی دکھتی رگ پہ کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ ہو گیا کام؟ بشریٰ بیگم نے اسے پیچھے سے آواز دی تو اس نے چونک کر رکب میں دیکھا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، ہو گیا۔ پل بھر کے توقف کے بعد اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں ذرا زینت کو بھیجتی ہوں، تمہارے لیے کچھ جوتے اور کپڑے نکالے ہیں میں نے۔ اس نے ولی کے پرانے کپڑوں کو احساس بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، آپ تکلف نہ کریں، وہ بمشکل بولا تھا۔ تکلف کی کوئی بات نہیں، میں نے نئے نہیں خریدے، وہ دراصل میرے بیٹے کے ہیں، الماری بھری پڑی ہے، اچھا کچھ تمہارے کام آ جائیں گے۔ وہ اس کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہوئے بولیں اور اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد زینت ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ اٹھا کر باہر آئی تھی۔ یہ بیگم صاحبہ نے دیا آپ کے لیے، اس نے بیگ ولی کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے جانتی ہوئی بھی انجان بن کر پوچھا۔ اس میں چھوٹے صاحب کی کچھ چیزیں ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ کون چھوٹے صاحب؟ ولید صاحب، ان کو آپ نے ٹی وی پر تو دیکھا ہی ہوگا، بہت مشہور ہو گئے تھے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے رازداری سے بتا رہی تھی۔ ولی کے چہرے پر ایک سرد مہری امڑ آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ اب کہاں ہوتے ہیں تمہارے ولید صاحب؟ وہ سچ جانتا تھا مگر پھر بھی اس نے سوال کیا۔ اسے امید تھی اس خود تلاشی کے سفر میں اسے کچھ مدد ضرور ملے گی ان سوالوں سے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، بہت سالوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے رازداری سے بتایا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک بات اور بتائیں گی آپ؟ ولی نے عقب سے اسے پکارا تھا۔ وہ رک کر ولی کے سوال کا انتظار کرنے لگی۔ ولید صاحب کی قبر کا پتہ ہے آپ کو؟ ولی نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس سنا ہے یہاں سے تھوڑی دور ایک قبرستان ہے، ادھر ہی ہے ان کی قبر۔ وہ جلدی سے بولی۔ کیوں، آپ کبھی نہیں گئیں اس کی قبر پہ؟ آپ تو اس گھر کی پرانی ملازمہ ہیں، اس نے تجسس کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تو گھر والے بھی نہیں جاتے، تو میں جا کر کیا کروں گی؟ بس غفور کو بھیج دیتے ہیں ہر سال برسی پر پھول چڑھانے، اس نے افسردگی سے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ کانپ کے رہ گیا تھا۔ اس کے اندر درد کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ پھیلی ہوئی نظروں سے اس نے گھر کی عالیشان عمارت کو دیکھا۔ میں اب چلتی ہوں، بہت سارے کام ہیں مجھے۔ زینت واپس چلی گئی تھی۔ حیرت کا بت بنے وہ وہیں کھڑا کہ بھی باغیچے کو دیکھ رہا تھا تو کبھی گھر کے بلائی حصے کو۔ پھر اس نے ہمت کر کے اپنے پیروں میں پڑا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ بہت ساری باتیں ڈنک بن کر اس کے دماغ کو ڈس رہی تھیں، جس میں سے ایک بات نے اسے تلخی سے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ فینس تو فینس ہوتے ہیں ولید، آج وہ تمہارے ہیں تو کل ان کا فیوریٹ کوئی اور ہوگا۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ اس سفر کو نکلا تھا اور اب ہلکے قدموں سے لوٹ رہا تھا۔ اس کی بہت ساری خوش فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ بہت سارے سوالوں کے جواب لے کر وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور اب خالی دل جا رہا تھا، جیسے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ جمعہ کی اذان ہونے تک وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ جلدی سے بیگ اپنے کمرے میں رکھ کر اس نے مسجد کی جانب پاؤں کس لیے تھے۔ عائشہ نے پلاؤ ایک بڑی سی ٹرے میں نکال لیا تھا۔ ململ کے کپڑے سے ٹرے ڈھانپ کر اس نے کچھ پلاسٹک کی پلیٹیں اس پر رکھ دی تھیں اور خود آ کر تخت پوش پہ بیٹھ گئی۔ اس دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پہ معصوم سدرا کو دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ اندر آ جاؤ سدرا، اس نے 12 سالہ سدرا سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں بھرا تھیلا تھا۔
جو اس نے عائشہ کی جانب بڑھایا تھا۔ امی نے بھجوایا یہ، امی کہہ رہی تھی کہ پچھلے ناپ کے مطابق بنا دیں، اگلے جمعے تک چاہیے، اس نے معصومیت سے بتایا۔ خود کیوں نہیں آئی مسرت آپا؟ عائشہ نے تھیلا کھولتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ اب میں جاؤں آنٹی؟ 1 منٹ رکو۔ اسے رکنے کا کہہ کر عائشہ کچن میں گئی اور ایک پلیٹ میں چاول نکال کر دوسری پلیٹ اس پر الٹی ڈال دی۔ یہ لے جاؤ، امی کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ کپڑے وقت پر تیار ہو جائیں گے، اس نے سدرا کو تاکید کی۔ وہ پلاؤ پکڑے خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ نے سدرا کے لائے ہوئے کپڑے کو تھیلے سے نکالا اور ان کا جائزہ لینے لگی۔ سوٹ تو مہنگے لگ رہے ہیں، لگتا ہے آپا نے شادی رکھ لی آمنہ کی۔ وہ کپڑوں پہ موجود کڑھائی پر حسرت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس دوران اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلد سے دوپٹہ درست کیا۔ کچھ لمحوں بعد سیڑھیوں والے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ آنے والا ولی تھا جو جمعے کی نماز کے بعد چاول لینے آیا تھا۔ ولی کو رکنے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے ولی کی نظر تخت پوش پہ بکھرے ہوئے خوبصورت کپڑوں پر پڑی تو اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ اسے عائشہ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ عائشہ غصیلی نظروں سے کچھ لمحوں تک اسے گھورتی رہی۔ میرا ہاتھ تھک گیا، اگر سوچیں پوری ہو گئی ہیں تو یہ ٹرے پکڑو میرے ہاتھ سے۔ عائشہ کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے جھکی نظروں سے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لی تھی۔ کوئی پسند آیا؟ عائشہ نے اسے کپڑوں کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے تنزن پوچھا تو وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر خود کو گھورتی ہوئی عائشہ کو دیکھ ہی لیا تھا۔ ہاں، وہ سرخ والا، اس نے آنکھوں سے اس کے عقب میں اشارہ کرتی ہوئے جواب دیا اور باہر چلا گیا۔ عائشہ اس کا جواب سن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ بدتمیز بھی لگا تھا۔ حیرت ہے، شکل سے تو نہیں لگتا اسے بھی رنگوں میں دلچسپی ہوگی، اور وہ بھی لال رنگ، سوچتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ واپس آ کر تخت پہ بیٹھ گئی اور سدرا کی لائی ہوئے کپڑے تخت پوش پہ پھیلانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ امی کے لوٹ آنے کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ امی پتہ نہیں کب تک آئیں گی، ضرور پھر دوست خالہ نے کوئی نیا رشتہ بتا دیا ہوگا، رشتے کی بات سن کر وہیں بیٹھ گئی ہوں گی، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے سلائی مشین کے نچلے خانے سے ایک نوٹ بک نکالی اور مسرت آپا کے نام سے ناپ تلاشنے لگیں۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے تینوں جوڑوں کے ناپ کے مطابق کٹنگ بھی کر لی تھی۔ ولی کھانے کے خالی برتن دے کر سیدھا کریم بخش سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بس جمعہ کا دن ہی ہوا کرے گا جس میں وہ کہیں آ جا سکے گا۔ صبح سے اسے دوبارہ دکان پر جانا تھا۔ کٹے ہوئے کپڑے عائشہ نے واپس شاپر میں ڈالے اور وقت دے کر جلنے کڑنے لگی۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک دینے والی سریا بیگم تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے امی سے دیر سے آنے کا شکوہ کر دیا تھا۔ امی، آپ کو پتہ بھی تھا میں نے قبرستان جانا ہے، آپ نے پھر بھی اتنی دیر لگائی؟ تھوڑی بہت دیر تو ہو ہی جاتی ہے، چادر اتارتے ہوئے سریا بیگم نے جواب دیا۔ پھر دوست نے کھانے کے لیے روک لیا تھا، اب منع تو نہیں کر سکتی تھی نا؟ عائشہ نے اس بات پہ غور سے امی کا چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ پکی بات ہے نا، کھانے کے لیے روکا تھا؟ عائشہ نے مشکوک نظروں سے امی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سریا بیگم نے جواب میں نظریں چرائی تھیں۔ روکا تو کھانے کے لیے تھا، پھر باتوں باتوں میں اس نے ایک اچھا رشتہ بتا دیا، انہوں نے جھجکتے جواب دیا۔ عائشہ کے تلخ چہرے پہ بے معنی سی مسکراہٹ آئی۔ جب یا پھر دوست خالہ کی طرف سے آتی ہیں ایک فکرہ لازمی بولتی ہیں، اگر انہیں اتنے اچھے رشتے ملتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کا کیوں نہیں کر دیتی وہ طنز کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ بچوں والی باتیں نہ کرو، اس کی بیٹیاں تو بھی اسکول جاتی ہیں، امی نے چارپائی دھوپ میں کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے جو رشتہ اس نے بتایا، اب مجھے نئے رشتے کی خوبیاں نہیں سننی، وہ امی کی بات کاٹ کر بولی۔ مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں، ابھی راستے سے پھول بھی لینے ہیں، اس نے امی کی اتاری ہوئی چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ اگربتیاں اور ماچس اس نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھیں اور خداحافظ کہتی ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ مہینے 2 مہینے بعد وہ ایک بار قبرستان ضرور جایا کرتی تھی۔ کئی بار سریا بیگم نے اسے منع کیا تھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے امی کی باتیں ماننا چھوڑ دی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ باپ اور بھائی کی قبروں کی زیارت کے لیے اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو کیا ہم انہیں لاوارثوں کی طرح بھول جائیں؟ اس نے اس بات پر سریا بیگم خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ اور سناؤ بیٹا، کام پسند آیا تمہیں؟ کریم بخش نے ولی سے پوچھا۔ وہ دونوں حجرے سے باہر دھوپ میں چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ شروع میں تو مشکل لگے گا، لیکن امید ہے کچھ ہی دنوں میں عادت ہو جائے گی اور کام کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ شکر ہے کہ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ہے، ورنہ آپ سے ملاقات ہی مشکل ہو جایا کرتی۔ جمعے والے دن لوگ یہاں کاروبار بندی رکھتے ہیں، دیکھا تو ہوگا تم نے، ساری دکانیں بند ہیں، اور یہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ہے۔ کریم بخش نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کم علمی کس بات کی؟ ولی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی کہ لوگ جمعے والے دن کاروبار کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ دین نے اس سے منع نہیں کیا، صرف نماز کے وقت کاروبار چھوڑنے کا کہا ہے، کریم بخش نے جواب دیا۔ کاروبار تو لوگ عقیدت اور اس مبارک دن کی عزت میں بند کرتے ہیں کریم چچا،
اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، یہیں کسی کو پوچھ کے دیکھ لو، زیادہ تر لوگ یہی وجہ بتائیں گے کہ کاروبار بند رکھنے کی جو میں نے تمہیں بتائی، اور کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو تمہیں دین سے خارجی قرار دے دے گا اس بات کو سن کر۔ کریم بخش نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، دین اتنا مشکل نہیں ہے ولی بیٹا، ہم لوگوں نے اسے خود اپنے اوپر مشکل کر لیا۔ خیر میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ اسے خاموش پا کر کریم بخش خود ہی بولا، باتیں تو آپ اچھی کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھا بھی دیتے ہیں، ولی نے مسکرا کر کہا، اور آسانی سے سمجھ بھی جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کریم بخش نے قدرے سے سنجیدہ انداز میں کہا، میرے چہرے کو دیکھ کر کیا سمجھ آیا آپ کو؟ ولی نے تجسس سے پوچھا۔ کریم بخش نے نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ ایسا ضرور ہے جس نے تمہیں اندر سے جکڑ لیا ہے، کچھ ہے جس نے تمہارا دل مٹھی میں لے رکھا ہے۔ بظاہر تمہارا وجود سلامت ہے، لیکن اندر ہی اندر کوئی دیمک کھا رہی ہے تمہیں۔ کریم بخش نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایسا کیا غم ہے جسے خدا کی یاد اور عبادت بھی ختم نہیں کر پا رہی؟ وہ کریم بخش کے سوال پر لاجواب سا ہو کر کچی زمین کو گھورنے لگا تھا۔ پھر نظریں اٹھا کر اس نے قبرستان میں نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں تھیں۔ غم کا تو پتہ نہیں کریم چچا، ہاں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں تو خود کو مٹی سمجھنے لگتا ہوں، پھر لگتا ہے ابھی کوئی ایک پھونک سے اڑا دے گا۔ بولتے ہوئے اس کے لہجے میں افسوس اور ندامت کا ایک قیمتی امتزاج تھا۔ پچھتاوے تو بلا ہیں ولی بیٹا، کریم بخش نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں دائیں طرف کی قبروں پر تھیں جن میں اس کے 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی کی قبریں شامل تھیں۔ غموں کا تو نعم البدل ہوتا ہے، خوشیاں ان کو مٹا سکتی ہیں لیکن پچھتاوے کبھی نہیں مٹتے، اور کبھی کبھی تو انسان چاہے پوری دنیا سے معافیاں اکٹھی کر کے ڈھیر لگا دے تب بھی نہیں۔ ولی نے اس بات پہ ہچکولے کھاتے ہوئے اپنے دل کو دل میں ہی بھینچ لیا تھا۔ ایک سرخی اس کی نم آنکھوں میں گل رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں آج خوشیوں سے غموں کو مٹتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ ولی نے تصور میں سجے سجائے قریشی ہاؤس کو لاتے ہوئے کہا، یہ سارے لوگ جو یہاں دفن ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں خود کو کہ ان کے جانے پر ان کے گھروں میں ہمہ وقت ماتم ہو رہے ہوں گے، یا پھر پیچھے رہ جانے والے رو رو کر ان کی یاد میں پاگل ہو جائیں گے، وہ کھانا پینا یا جینا چھوڑ دیں گے؟ ولی فرتے جذبات میں کہتا ہوا چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس کی غم میں نہائی ہوئی آنکھیں دور سے ولید کی قبر کو دیکھ رہی تھیں۔ کریم بخش اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ولی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ کریم بخش کے کہنے پر وہ خاموشی سے واپس بیٹھ گیا تھا۔ رب نے انسان کو صبر جیسا خوبصورت تحفہ دیا ہے جو انسان کو سہنا اور جینا دوبارہ سے سکھا دیتا ہے۔ بچھڑ جانے کا غم بھلا کس سے نہیں ہوتا؟ بس بیٹا انسان کی فطرت میں نہیں ہے مرنے والے کے ساتھ مرنا۔ وہ غم مناتا ہے، ماتم کرتا ہے اور زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کریم بخش نے اسے زندگی کی حقیقت سمجھائی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر اس بات کی تردید کر رہا تھا۔ صبر اور بے بسی میں فرق ہے کریم چچا۔ بے شک صبر جینا سکھاتا ہے، غم بھلا دیتا ہے، لیکن کیا صبر یہ بھی سکھاتا ہے کہ دفنا کر بھول جاؤ، سالوں گزر جائیں اور اپنے آنا ہی چھوڑ دیں؟ اس کے ذہن میں زینت کی بتائی ہوئی بات گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے اس سوال کا جواب کریم بخش کے پاس نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک لمبی سانس لے کر خاموش ہی رہا۔ چپ کیوں ہے کریم چچا؟ کوئی تو جواب دیں، کیا یہ صبر ہے؟ اس نے تکلیف بھرے لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، اور صبر اتنا عام بھی نہیں کہ ہر ایک کے حصے میں آئے۔ یہ ہمیشہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بس تم بھی صبر کرو، تمہارا غم بھی مٹ جائے گا۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ صرف ایک پچھتاوا ہے اور دوسری طرف مایوسی۔ وہ سرداب بھرتے ہوئے بولا۔ کریم بخش نے گہری نظریں اس پر ڈالی تھیں۔ 2 کشتیوں کے سوار کو منزل نہیں ملتی، کسی ایک کشتی سے پاؤں ہٹا دو، منزل بھی مل جائے گی اور ڈوبنے کے خدشے سے بھی بچ جاؤ گے۔ اگر آپ کو پاؤں ہٹانا ہوتا تو کون سی کشتی کا انتخاب کرتے آپ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ مایوسی کی کشتی سے، کریم بخش نے بلا توقف کہا۔ پچھتاوے کا انتخاب مجھے بہتر لگتا۔ ولی نے کشمکش کا شکار ہو کر اس کے بوڑھے چہرے کو دیکھا تھا۔ ابھی آپ نے پچھتاوے کو بلا کہا تھا، پھر اس بلا کا انتخاب کیوں؟ وہ قدرے حیران تھا۔ مایوسی کی کشتی میں چھید ہونا طے ہے بیٹا۔ مایوسی کو کبھی منزل نہیں ملتی۔ انسان بے موت مارا جاتا ہے، اور بے موت مرنے سے بہتر انسان پچھتاوے پہ سوار ہو جائے۔ کریم بخش نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ پچھتاوا ڈوبنے نہیں دیتا، انسان کو ایک جستجو کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یوں ہاتھ پاؤں مار مار کر انسان تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ کریم بخش کے جواب پر دل ہی دل میں متفق ہو رہا تھا۔ خاموشی نے اس کی زبان جکڑ لی تھی۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا اپنے لیے؟ اسے خاموش دیکھ کر کریم بخش نے پوچھا۔
آج میں نے امید کی کشتی پہ پاؤں رکھا تھا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ پاؤں رکھتے وقت میں بے شمار خدشات کا شکار تھا۔ آج ولید کے گھر گیا تھا یہ دیکھنے کہ اس کے مرنے کے بعد وہاں کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، کتنے دکھوں نے ڈیرا ڈال لیا اس کے گھر پہ، اور اس کے ماں باپ اس کے غم میں کتنے بوڑھے ہو گئے۔ اس نے تکلیف اور افسوس کے ملے جلے انداز میں کہا۔ بات کرتے کرتے وہ ٹھہر گیا تھا۔ کیا دیکھا تم نے وہاں؟ کریم بخش نے اس کے شانے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مایوسی سے کریم بخش کو دیکھا۔ مایوسی کی کشتی پہ سوار ہو کر واپس آیا ہوں۔ اس کا پورا گھر روشنیوں سے سجا تھا، دن کی روشنی میں بھی وہ موم بتیوں کی طرح جل رہی تھیں۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں ان کو ولید کے غم میں جلنے والی موم بتیاں سمجھوں، لیکن مجھے کوئی سوگ نہیں نظر آیا۔ مجھے اس کی ماں کے بناؤ سنگھار میں کوئی ممتا نظر نہیں آئی۔ اس نے ٹوٹ جانے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھیں، تاہم اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے باپ کے کندھے آج بھی پہلے کی طرح مضبوط ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ شام کو وہاں شادیانے بجیں گے۔ اپنی زندگی ولید کے نام کرنے کا دعویٰ کرنے والی لڑکی اس گھر سے کسی اور کی دلہن بن کر رخصت ہو جائے گی۔ وہ 3 بول کہے گی اور اپنے سارے دعووں سے آزاد ہو جائے گی۔ تکلیف کے مارے اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ اس کی غمگین نظریں ولید کی قبر کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ بدبخت محبت کا بوجھ خود پہ لا دے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا ہے۔ میں اس کی محبت کی آخری نشانی کو جڑ سے اکھاڑ آیا ہوں کریم چچا، جس کے انعام میں مجھے اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی گٹھڑی ملی ہے۔ آج اس کے عالیشان گھر سے اپنے کندھوں پر اس کی اوقات لاد کر لایا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ کریم بخش نے اسے چپ کرانا مناسب نہیں سمجھا اور اسے رونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آنسو بہت بھاری ہوتے ہیں، اگر باہر نہ آئیں تو بوجھ سمیت دل پہ جا گرتے ہیں۔ رو کر ذرا دل ہلکا ہوا تو اس نے قمیض کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ دیکھو بیٹا، یہ نظام قدرت ہے۔ بیٹی کی موت کے بعد ماں باپ کا تباہ حال ہو جانا ایک مفروضہ ہے، یہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اور پھر تمہیں کیا پتہ کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹے کو یاد کر کے، ایک لمحے میں اتنے سالوں کا حساب لگائے تم۔ کریم بخش نے اس کا رخ مایوسی سے امید کی طرف موڑنا چاہا تھا۔ آپ نے بھی تو بیٹوں کو دفنایا ہے، وہ بلا اختیار بولا۔ آپ سے بہتر اس دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کے جنازے کو کندھا دینے سے کندھے ساری عمر کے لیے جھک جاتے ہیں۔ کریم بخش نے اس کی بات پہ ایک سرد آہ بھری۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے وہ جینا چاہتا ہے، خواہ اس کے کندھے جھکے ہوں یا کمر ٹوٹی ہو۔ شاید میں بھی شادیانے بجاتا اگر میرے پاس بھی کچھ باقی بچا ہوتا۔ بات میں شادیانے بجانے کی نہیں ہے، آپ نے سب کچھ کھویا تو یہیں ان کے پاس ڈیرا ڈال لیا، ولی نے قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور وہاں وہ ولید ہے جس کی قبر پہ پھول ڈالنے ہر سال اس کے گھر کا ایک نوکر آتا ہے۔ یہ تو مختلف صورتیں ہیں زندہ رہنے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتا، اس کی نظر عائشہ پہ پڑی تھی جو قبرستان میں داخل ہو رہی تھی۔ ولی نے اس کو دور سے ہی پہچان لیا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی نگاہیں نیچے کر لی تھی۔ عائشہ نے بھی اگلے ہی لمحے اسے کریم بخش کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس کے ماتھے پہ تیور ابھرے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ضرور کوئی نیا کام ہوگا کریم بخش سے، یا پھر کوئی نئی سفارش درکار ہوئی ہوگی، اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا، اور چادر سے اپنا سر اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ وہ بائیں طرف چلتے ہوئے کچھ قبروں کے سامنے آ رکی۔ کچھ دیر قبروں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تھیلے سے اگربتیاں نکالیں۔ 2 اگربتیاں دائیں بائیں اس نے ابا کی قبر پہ لگائیں، اور 2 ہی اگربتیاں اس نے کچھ فاصلے پہ موجود علی کی قبر پہ سلگا دیں۔ پھر دوسرے تھیلے سے اس نے گلاب کی پتیوں سے مٹھی بھری اور پتیاں آہستہ آہستہ علی کی قبر پہ ڈال دیں۔ پھر یہی عمل اس نے ابا کی قبر کے ساتھ دہرایا۔ ولی اور کریم بخش یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کپنوں کی محبت کھینچ لاتی ہے، خواہ انہوں نے کتنا ہی صبر کیوں نہ کر رکھا ہو۔ ولی نے کریم بخش کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کریم بخش عائشہ کو نہیں پہچانتا تھا، نہ ہی اسے دور سے وہ قبریں دکھائی دے رہی تھیں جن پر عائشہ پھول کی پتیاں بکھیر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں؟ ولی نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں یہاں، ان بوڑھی آنکھوں میں اتنا دم کہاں کہ ہر ایک کی شناخت کر سکیں، ہر ایک کی قبر کو یاد رکھ سکیں، کریم بخش نے روایتی سے جواب دیا۔ اس دوران عائشہ فاتح پڑھ کر واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ اسے ولی کے دیکھنے پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ولی نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ اسے دور سے بھی عائشہ کے چہرے پہ ناگواری دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس کے واپس مڑتے ہی اس نے دوبارہ سے اسے دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کا دل ڈوب کے رہ گیا تھا۔ عائشہ جاتے جاتے ولید کی قبر پہ ٹھہری تھی۔ تھیلے میں بچ جانے والی گلاب کی پتیاں اس نے ولید کی قبر پہ پھیلا دی تھیں۔ اس نے ایک اگربتی سلگائی اور قبر کے سرہانے لگا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے قبر کو حسرت سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے بوجھل قدم قبرستان کے خارجی راستے پہ ڈال دیے تھے۔ ولی کا دل اس کے قدموں سے کہیں زیادہ بوجھل تھا۔ وہ حیرت کا بت بنے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دنیا جہان کا افسوس اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا،
جیسے اگربتی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی سلگ رہا ہو۔ اس کی سانسیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں، اس کا کلیجہ اس دھوئیں میں جل رہا تھا۔ وہ ساری پتیاں اسے دل پہ گرنے والی بجلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار پھر اس نے امید کی کشتی پہ پاؤں رکھ دیا تھا، لیکن وہ اب تنہا نہیں تھا۔ اس کشتی پہ پچھتاوا اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کریم بخش اس سارے منظر سے بے خبر تسبیح کے دانوں کو گن رہا تھا۔ وہ کریم بخش کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مزید بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ولید کی قبر کے پاس سے گزرا تو گلاب کی ایک ایک پتی سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان پتیوں سے کہیں زیادہ ٹکڑے ولی کے دل کے ہوئے تھے، جو اب اس کے سینے میں مہک رہے تھے۔ دل ہمیشہ غم سے نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی خوشی اور امید بھی انہیں پاش پاش کر دیتی ہے، خاص طور پہ تب جب وہ نا امیدی کی مورتیاں بن چکے ہوں۔ وہ اسی خوشگوار احساس کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا گھر آ گیا تھا۔ امی مجھے اس کی یہ حرکت ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ گھر آتے ہی عائشہ نے امی سے ولی کی شکایت کی تھی۔ وہ جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ کون سی حرکت؟ اب کیا عیب نکال لیا اس میں؟ سبزی چھیلتے ہوئے ثریا بیگم نے پوچھا تھا۔ اسے پتہ تھا میں نے قبرستان جانا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ شاید وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کریم چچا سے اس کی کتنی بنی ہوئی ہے، تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کا اعتبار کر سکیں اور وہ ہمارے اعتبار کی دھجیاں بکھیر سکے۔ کیوں خواہ مخواہ بات سے بات جوڑ لیتی ہو؟ آؤ ذرا یہ پیاز چھیل دو، میری تو آنکھیں باہر آ رہی ہیں۔ ثریا بیگم نے آنکھیں ملتی ہوئے کہا۔ وہ نئی بحث سے بچنا چاہتی تھیں۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر امی کے ہاتھ سے چھری پکڑ لی تھی۔ بات سے بات جوڑ نہیں رہی، بلکہ بات سے بات نکال رہی ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے مجھ سے ٹھیک 2 منٹ بعد گھر پہنچ گیا۔ وہ یا تو وہیں بیٹھا رہتا یا پھر یوں میرا پیچھا کرتا ہوا نہ آتا۔ اس کی یہ حرکت بہت بری لگی مجھے۔ اس نے تیز تار چھری سے پیاز کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، جبکہ ثریا بیگم نے ایک نظر اوپر دیکھ کر اس بات پہ خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ایسی بات کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک نظر پیازوں پہ غصہ ڈالتی ہوئی عائشہ پہ ڈال کر انہوں نے وہ تصویر نکالی جو وہ فردوس آپا کے ہاتھ سے لائی تھیں۔ اس بار بہت مناسب رشتہ بتایا فردوس نے، یہ لڑکے کی تصویر ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے تصویر عائشہ کی طرف بڑھائی۔ عائشہ کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ اس نے رنج بھری نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ اس رنج میں ہلکی سی تلخی بھی تھی۔ فردوس آپا کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ ہر بار ایک غیر لڑکی کی تصویر تھما کر بھیج دیتی ہیں۔ اس نے جپٹ کر امی کے ہاتھ سے تصویر پکڑی اور دیکھے بغیر ہی پیاز کے چھلکوں سمیت کوڑا دان میں ڈال دی۔ ثریا بیگم نے نا امیدی سے اسے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ جس بدتمیزی کے لیے معاف کر دیں امی، لیکن میں آپ کو بہت بات بتا چکی ہوں کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہ لایا کریں اس طرح کی تصویریں، نہ جلایا کریں میرا دل۔ آخر کب تک شادی نہیں کرو گی؟ کب تک ولید کا غم مناتی رہو گی؟ وہ مر چکا ہے اور مرنے والے کے ساتھ چاہتی ہو بھی مرا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں تمہارے باپ کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اسے جینا پڑتا ہے۔ امی میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ میں کسی کا غم نہیں منا رہی، میں تو اپنے حصے کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے ٹماٹر پہ چھری چلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی ایک چھری اس کے دل پہ بھی چلی تھی۔ ولید کا نام سن کر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ ساری تکلیف اس کی رگوں میں بھرنے لگی تھی۔ اس نے امی کی طرف دیکھے بغیر چولہا چلا کر ہانڈی میں تیل ڈال دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی گزارنے کی بجائے زندگی کا حق ادا کرو۔ اگر کوئی غم نہیں ہے تو شادی سے بار بار انکار کیوں کرتی ہو؟ شادی کا لفظ میری زندگی میں اتنی بار آ چکا ہے کہ اب میں تنگ آ گئی ہوں اس لفظ سے۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ۔ اس نے کھولتے ہوئے تیل میں پیاز ڈالتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا۔ عالیہ کوئی دیکھ لو، تم سے چھوٹی ہے وہ، اور آج اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ میرا تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے جب میں اس کو اور پھر تمہیں دیکھتی ہوں۔ ثریا بیگم نے افسوس سے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، اور پرات میں آٹا نکال لیا۔ عائشہ کا دل ہانڈی میں پڑے ہوئے پیاز کی طرح جلنے لگا تھا۔ اس نے ایک سرد آب بھری، لیکن پھر بھی اس کے اندر جلنے والی آگ کم نہیں ہوئی تھی۔ خدا کرے وہ ہمیشہ یوں ہی خوش رہے۔ اس کے نصیب ہمیشہ سے اچھے تھے امی، اور خوش ہونے کے لیے اچھے نصیب چاہیے ہوتے ہیں۔ پڑھائی میں بھی وہ مجھ سے اچھی تھی، ہمیشہ پوزیشن آتی تھی اس کی، اور تو اور میرے لیے آیا ہوا رشتہ بھی اسی کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بول رہی تھی، ایسی باتیں نہیں سوچتے، شیطان دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ آٹے میں پانی اڈیلتے ہوئے ثریا بیگم ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ خدا نہ کرے میں اپنی ہی بہن سے حسد کروں، میں تو صرف نصیب کی بات کر رہی تھی، خدا اس کے نصیب اور بھی اچھے کرے۔ ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے عائشہ نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دل سے عالیہ کے لیے سچی دعا نکلی تھی۔ نصیب اچھے نہ ہو تو نصیب بنانے پڑتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اتنی مایوسی کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ثریا بیگم نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ اس نے چمچ چھوڑ کر مڑ کر امی کی طرف دیکھا۔ امی، ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی جس کے پاس نہ زیادہ تعلیم ہو اور نہ کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ کوئی ہنر، اگر اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جائے گی تو وہ کیا امید لگائے گی؟
وہ کس طرح سے اٹھ کھڑی ہوگی اپنے نصیب بدلنے کے لیے. آپ کے سامنے ٹھکرائی گئی ہوں, اب اور ہمت نہیں ہے کوئی آئے اور چائے پانی پی کر چلا جائے. اس کی آواز بھر آئی. کوشش کے باوجود وہ آنسوؤں کو لڑکنے سے نہیں روک پائی تھی. اس نے توجہ واپس ہانڈی پہ مرکوز کر لی تھی. کسی نے نہیں ٹھکرایا تمہیں, کیوں اس غم کو دیمک بنا بیٹھی ہو؟ بیٹا, جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں ٹھکراتا. بس بعض دفعہ کچھ لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے نہیں ہوتے. تو پھر میں بھی اپنا جوڑا آسمان پر جا کر بناؤں گی, اس دنیا میں نہیں. اس نے مڑ کر ٹھوس لہجے میں کہا. ثریا بیگم جواب میں کچھ بول نہیں پائی تھیں. عائشہ کی باتوں کا سارا دکھ انہوں نے آٹے پہ نکال لیا تھا. اسی دوران عائشہ کو اوپر والے کمرے کی کھڑکی بند ہونے کی آواز سنائی دی. کچن کے دروازے سے باہر آ کر اس نے اوپر نظر دوڑائی تھی. دیکھ لیا آپ نے اس کی تہذیب اور شرافت, وہ ہماری ساری باتیں سن رہا تھا. اس نے غصے سے چلاتے ہوئے امی کی طرف دیکھا. ارے بیٹا, کیوں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو؟ وہ بھلا ہماری باتیں کیوں سنے گا؟ اور اگر سن بھی لیں تو ہم نے کون سی انوکھی باتیں کی ہیں؟ ایسی گھریلو باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں. امی نے بظاہر سرسری سے انداز میں کہا تھا, لیکن دل ہی دل میں انہیں بھی یہ سوچ کر اچھا نہیں لگا تھا. لیکن اسے عائشہ کا وہم سمجھ کر انہوں نے عائشہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی. تو پھر آپ ایک کام کریں, جب کھانا لے کر جائیں گی نا تو اسے پوری داستان سنائیں, تاکہ آئندہ جب ہم کوئی بات کریں تو یہ ڈر نہ رہے کہ وہ سن لے گا. وہ طنز کرتے ہوئے بڑبڑائی. ثریا بیگم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. کھڑکی بند کرنے کے بعد ولی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا. اس نے ساری باتیں سن لی تھیں. عائشہ کی کہی ہوئی ایک ایک بات اسے کھائی جا رہی تھی. اسے لگا تھا جیسے وہ دیمک اس کے وجود کو کھوکھلا کر دے گی اور وہ ذرا ذرا بن کے بکھر جائے گا. اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے الماری سے وہ بیگ نکالا جو اسے قریشی ہاؤس میں بطور اجرت ملا تھا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے زپ کھولی تو ایک مسرور سی خوشبو اس کے دماغ میں سرایت کر گئی. اس نے حسرت سے ایک ایک کر کے ساری چیزیں باہر نکالیں, جن میں 2 جوڑے بند جوتوں کے, 4 عدد شرٹیں اور شلوار قمیض کے 2 جوڑوں کے علاوہ 2 عدد پرفیومز بھی تھے جنہیں کبھی کھولا نہیں گیا تھا. وہ ایک ایک چیز پہ ہاتھ مار رہا تھا. ان میں سے کوئی بھی چیز ولید کی اپنی نہیں تھی. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ولید کو تحفوں میں ملی تھیں. اسے امید کی کشتی کو جزیرہ ملنے کی امید ہو گئی تھی. رہ رہ کر اسے کریم بخش کی وہ بات یاد آ رہی تھی. انسان کی فطرت میں نہیں مرنے والے کے ساتھ مرنا. وہ غم مناتا ہے, ماتم کرتا ہے اور زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے. اسی اثنا میں اسے کچھ یاد آیا. اس نے دروازہ کھول کر وہ پرانا موبائل فون نکالا جو ثریا بیگم نے اسے دیا تھا. ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے موبائل کی اسکرین کے نیچے موجود بٹن کو کچھ دیر کے لیے زور سے دبایا, مگر وہ آن نہ ہوا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے چارجر نکالا اور موبائل فون کو چارجنگ پہ لگا دیا. اس کے بعد اس نے وہ سارے کپڑے اور جوتے اٹھا کر الماری میں رکھے اور خالی بیگ الماری کے اوپر رکھ دیا. کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے سیڑھیاں اتر کر دروازہ کھول دیا. دروازے پہ خلاف توقع عائشہ کھانا لیے کھڑی تھی. آپ؟ اسے دیکھتے ہی ولی کے منہ سے نکلا. ہاں میں, کیوں؟ اسے گھورتے ہوئے بولی. امید نہیں تھی کہ آپ خود آئیں گی کھانا لے کر. کم سے کم آج تو یہ امید ہرگز نہیں تھی, ولی نے جھجکتے ہوئے کہا. عائشہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا تھا. چلو تم یہ تو مان رہے ہو کہ آج کا دن غیر معمولی تھا. ہوتا بھی کیوں نہ, پہلے تم میرے پیچھے قبرستان گئے, پھر میرے ہی قدموں پہ چلتے ہوئے گھر چلے آئے, اور تو اور تم نے ہماری ساری باتیں بھی سن لی. اس نے پہلی بار ولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. ولی اس کی تیکھی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا. اگلی لمحے اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں. آپ بھول رہی ہیں, میں قبرستان میں آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے موجود تھا, لہٰذا یہ بات تو صاف ہو گئی کہ میں نے آپ کا پیچھا نہیں کیا. اور رہی بات آپ کے قدموں پہ گھر آنے کی, تو ہمارے درمیان یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کب گھر میں داخل ہونا ہے اور کب نہیں. ولی اس کے ہاتھ سے کھانا پکڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے وضاحت پیش کی. وہ اس کا جواب سن کر کھسیا سی ہو گئی. چلو ٹھیک ہے, یہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے, مگر ہماری باتیں جو تم نے سنی اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اس نے اگلا سوال کیا. سچ ہے کہ میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی, لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. بس یوں سمجھیں کہ کانوں میں آواز پڑتی چلی گئی. ولی نے اسے خوبصورتی سے جواب دیا. وہ ولی کے اس انداز سے سٹپٹا گئی تھی. امید ہے کہ آئندہ اپنے کان بند رکھو گے. اگر ایسا نہ ہوا تو ان کانوں میں پھر دوبارہ کبھی کوئی آواز نہیں پڑے گی. اس نے شکستہ انداز میں اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا, جبکہ ولی ہلکا سا مسکرا دیا تھا. کان بند ہوں گے تو آنکھیں کھلی ہوں گی, اور جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ بولیں گی. پھر کان چاہے کتنے ہی بند کیوں نہ ہو, آنکھوں کا کہا سب کچھ سنائی دے گا. ولی نے جس اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی تھی, عائشہ شدید الجھن میں دھنس گئی تھی. وہ فرنٹ فٹ سے یکدم بیک فٹ پہ آ گئی تھی. پل بھر کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. لمحہ بھر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی. اس کا ماتھا پسینے میں نہا گیا تھا. ولی کی بات اسے ماضی کی دلدل میں دھکیل چکی تھی. دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے وہ کچن میں چلی گئی, جہاں ثریا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھیں.
اوکے جی، تو سیکنڈ ایپیسوڈ کو یہاں پہ اسٹاپ لگاتے ہیں، اور یہ کافی لینتھی ایپیسوڈ ہو گئی ہے. اچھا، آہستہ آہستہ انکشاف ہو رہے ہیں. جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ولید کوئی سپر اسٹار تھا، ایکٹنگ کرتا تھا، کوئی ہیرو وغیرہ ہوگا، ایکٹر نا. اور یہ ولی اس کا دوست ہوگا مجھے لگتا ہے. اور یہ کوئی الگ ہی اپنی دنیا میں رہتے ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی ولی کو نہیں جانتا اس کی فیملی میں سے. اور وہ اس کی منگیتر کو اپنی چھوڑ دیتا ہوگا، اور تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا نشہ شہرت وغیرہ کا، تو اس میں بندہ چور ہو جاتا ہے. اور شاید ولی کی وجہ سے ولید کی ڈیتھ ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ کیوں اتنے سالوں کے بعد اس کی قبر ڈھونڈ کے آیا ہے. اور یہ جو بندی ہے، یہ کیا نام ہے یار، عائشہ. ہاں، عائشہ اس کی کوئی فین ہوگی، اور کوئی کلوز فین ہو گئی ہوگی، ہے نا. اور اس کو پتہ ہوگا عائشہ کا، اور اس نے عائشہ کو ڈھونڈا ہوگا، اور اس کے گھر رہنے کے لیے اس نے یہ سارا چکر چلایا ہوگا. اب دیکھیں، اتفاق ایسے تو نہیں ہوتے نا. وہ اس کو پتہ تھا، وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ولید کے مرنے کی وجہ سے اس کے جو اپنے ہیں ان کو کتنا دکھ پہنچا ہے. تو وہ شاید اس لیے یہاں پر آتا ہے. اور جب عائشہ کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کو زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے. اور اس کے گھر بھی جاتا ہے غفور چچا کا بھتیجا بن کر. تو مطلب وہاں جب جا سکتا ہے تو یہاں پہ بھی تو رہ سکتا ہے نا. تو وہاں پر بھی جا کے وہ اس کے گھر وغیرہ کو دیکھتا ہے، اور اسے بڑا دکھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے شاید ولید فوت ہوا ہے. اور اس کا بھائی علی، اس کی بھی ڈیتھ کا نہیں پتہ. علی اور ولید اکٹھے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی چانسز ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے ہوا ہے. اور اب آگے کیا ہوگا؟ اور یہ ولی اب آہستہ آہستہ نا، وہ کہتے ہیں نا پر نکل رہے ہیں، اس کے آہستہ آہستہ پر نکل رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا سین لگا تھا جب وہ کہتی ہے کوئی جوڑا پسند آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں وہ لال والا. آہستہ آہستہ یہ بھی اب اپنے غموں سے جب باہر نکلے گا تو. اور اس کا کیا کام ہوگا؟ مطلب کوئی تو کام کرتا ہوگا نہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن مالی والا کام اچھا کرتا ہے. یہ شاید اس کو گارڈننگ کا شوق ہوگا، اور اس کو سب پتہ ہے ولید کے بارے میں، تو شاید اس کا کلوز ہی فرینڈ ہے. اور عائشہ اور ولید کا اتنا کیا کلوز ریلیشن ہے کہ عائشہ، حالانکہ ولید کا اور وہ اس کی کزن کا بھی تو تھا سین، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اینی ویز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.